میں مطمئن ہوں اس بات کے اوپر کہ اس قانون کو بالاجماع غلط سمجھا گیا ہے، اور یہ قرآن مجید پر ایک تہمت ہے جس طریقے سے سمجھا گیا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے. اور چونکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ محض اس کا نہیں ہے، اس میں 2 اور 2 4 ہو جائے گا بالکل. اس کی وجہ یہ کہ حساب ہے، ریاضی ہے، یعنی واضح ہو جائے گا کہ کیا صورتحال پیدا کی گئی ہے اس قانون کے ساتھ. میں اس زمانے میں علامہ اقبال روڈ پر قرآن مجید کا درس دیا کرتا تھا، اور یہ بات ہے غالباً 1973 کے اواخر کی، یعنی بڑی پرانی بات ہے، آج کی بات نہیں ہے. 1973 کے اواخر کی ہے جب میں سورہ نساء کے درس کے اوپر پہنچا. تو اس سے پہلے میں نے کبھی یہ میراث وغیرہ کے معاملات پہ توجہ نہیں دی تھی، کیا ہے کیا نہیں. وہ نکال کے میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ کوئی کل سیدھی نہیں ہے. یعنی اس کو ماننے کا نتیجہ تو یہ ہے کہ آپ دین ایمان سب سے جائیں، اس درجے میں صورتحال مخدوش ہے. پھر میں نے دیکھا جو میرے 2 جلیل القدر بزرگ تھے اس وقت، مولانا مودودی صاحب سے میں نے بات کی. میں نے کہا یہ کیا ہے، یہ جو قانون ہے یہ کیا چیز ہے، آپ نے کبھی غور فرمایا اس کے اوپر؟ تو مجھے ابھی تک یاد ہے مولانا کا جملہ، یہ 1973 کے اواخر کی بات ہے، یعنی میری 51 کی پیدائش ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں میں ابھی بالکل نوجوان تھا اس وقت، بلکہ 72 میں نے گریجویشن کی ہے، جو 73 کی بات. تو میں نے ان سے کہا یہ کیا چیز ہے. میں آگے بتاؤں گا آپ کو کہ کیوں یہ، یعنی سچی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دین ایمان خطرے میں پڑتا ہے جو صورتحال ہے. تو میں نے کہا یہ کیا چیز ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے تو اس پر کوئی تحقیق کا کام نہیں کیا، یہ اصل میں تلقی عن الاجماع سے جو کچھ ہے وہ میں نے بیان کر دیا. یہ خاص اصطلاح ہے جو انہوں نے میرے اس معارضے کے نتیجے میں بولی کہ جو لوگوں کا اتفاق ہے اس قانون کی تعبیر کے بارے میں نے وہی تفہیم القرآن میں بیان کیا. تو تم کچھ چاہتے ہو اس پر تو کام کرو اس کے بارے میں. ہمارے مولانا وہ کہتے تھے کہ میں نہ مورث نہ وارث، اس لیے میں تو اس پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں. تدبر قرآن میں حیرت ہوتی ہے بالکل، یعنی انہوں نے وہی ترجمے کر دیے ہیں جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں، اور اس پر بالکل غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ اس سے مسائل کیا پیدا ہوتے ہیں. تو میں نے بہرحال لوگوں کو بتا دیا یہ کہ یہ آیتیں جو ہیں ان کا درس آپ نہ ہی مجھ سے لیں، بہتر یہ ہے. لیکن یہ مسئلہ بن گئی. تو 1975 میں پھر میں نے عربی زبان میں ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا اور اس کو مولانا مودودی صاحب کے سامنے پیش کیا. میں نے کہا کہ آپ بھی اس پر غور فرمائیے، اور مجھ سے کہا کہ اچھا بہت سے اہل علم کو بھیج دیجئے. وہ چھپا ہوا ہے، وہ اولین اشاعت بھی ہے، احکام المیراث فی القرآن کے نام سے. اسی زمانے میں پھر جب 1979 میں اشراق نکلا ہے پہلے 1979 میں، تو تب میں نے اس کو سامنے رکھ کر پھر اردو میں یہ تحریر لکھی. اس سے پہلے میں اردو لکھنا کو بہت پسند نہیں کرتا تھا. تو یہ اس لحاظ سے یعنی پہلی تحریر بھی ہے اردو زبان میں. تو اس میں تھوڑا بہت تبدیلی میں نے بعد میں کی ہے بعض جگہوں کے اوپر، باقی کم و بیش وہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر قرآن اللہ کی کتاب ہے الف لام را، قیامت تک حجت ہے، تو اس کے تمام دعوے بھی درست ہونے چاہیے، علم اور عقل کے مطابق ہونے چاہیے. لیکن کیا ایسا ہی ہے؟ قرآن میں بیان شدہ حقائق پر اٹھنے والے اشکالات، علمی مسائل، عام ذہن کی الجھنیں اور حساب و کتاب کی مشکلیں قرآن کی اس حیثیت پر کیا سوال اٹھاتی ہے؟ اسلام کا قانون وراثت اور اس پر کیے جانے والے اعتراضات اور ان اعتراضات کا جواب اور اس جواب کی حقیقت، روایتی تعبیر کا نظام فکر، طرز استدلال اور اجماع امت، جدید پریزنٹیشن، اینیمیشن اور ریسرچ پر مبنی اسلام کے قانون وراثت کو سمجھنے کی مختلف اور منفرد اپروچز پر مشتمل ایک نئی ویڈیو سیریز. انسانوں کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ تقسیم وراثت کے معاملے میں وہ مکمل انصاف پر مبنی کوئی فیصلہ کر سکتے ہوں.
یعنی وہ اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہوں کہ ان کے والدین اور اولاد میں سے کون انہیں فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے ان کے زیادہ قریب ہے اور اسے اپنے چھوڑے ہوئے مال میں سے کتنا حصہ دیا جانا چاہیے۔ علم اور عقل میں ایسی کوئی بنیاد موجود نہیں جس سے کوئی ایسا نصاب بنایا جا سکے جس کے تحت وراثت کی تقسیم کا یہ سارا عمل انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ممکن ہو اور ورثاء کو اپنے کسی مرحوم عزیز کے مال سے بالکل درست تناسب کے ساتھ حصہ دیا جا سکے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ منفعت تم سے قریب تر ہے۔ یہ حصے اسی بنا پر اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، بے شک اللہ علیم و حکیم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تقسیم وراثت کے حوالے سے تفصیلاً جو ہدایات دیں وہ قرآن مجید کی سورہ نساء میں موجود ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے چاروں ائمہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور انہی ائمہ کو ماننے والے ہمارے جلیل القدر فقہا کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق قرآن مجید نے وراثت کے متعلق جو حصے بیان کیے ہیں وہ کیا ہیں، کس رشتہ دار کو کتنا مال دیا جائے گا اور تقسیم کا یہ سارا عمل کیا عملاً ممکن بھی ہے۔ ہم یہاں کچھ سچویشنز کو لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء کے نزدیک قرآن مجید کے مطابق ان میں حصے کیسے تقسیم ہوں گے۔ پہلی سچویشن یہ ہے کہ مرنے والے کے صرف والدین زندہ ہیں اور اولاد یا بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ اس صورت میں ہمارے فقہا کے مطابق قرآن مجید نے بتایا ہے کہ والد کو 2/3 یعنی کل رقم کا 66.66% ملے گا۔ گویا مرنے والے نے اگر 12 روپے ترکے میں چھوڑے ہیں تو والد صاحب کو 8 روپے مل جائیں گے۔ اس کے بعد فقہائے امت بتاتے ہیں کہ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ ماں کو ترکے کا ثلث یعنی 33.33% ملے گا۔ یوں 12 میں سے 4 روپے ماں کو مل جائیں گے۔ گویا 12 میں سے 8 روپے باپ کو اور 4 روپے ماں کو۔ یوں اس سچویشن میں حصوں کی تقسیم بہت آسانی سے ممکن ہو گئی ہے۔ اب دوسری سچویشن کو دیکھتے ہیں۔ یہاں مرنے والے کے والدین بھی زندہ ہیں اور اولاد بھی زندہ ہے، تو اب والدین اور اولاد دونوں کو ترکے میں سے حصہ دیا جائے گا۔ وہ حصہ کیا ہوگا؟ علماء نے تقسیم وراثت کے قانون کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے مطابق مرنے والے کی ماں کو ترکے کا سدس یعنی 16.66% دیا جائے گا۔ گویا کل ترکہ اگر 12 روپے ہے تو ماں کو 2 روپے دے دیے جائیں گے۔ اسی طرح مرنے والے کے باپ کو بھی ماں ہی کی طرح 1/6 یعنی کل ترکے کا سدس گویا 16.66% مطلب 2 روپے اسے بھی دے دیے جائیں گے۔ یوں 12 میں سے 4 روپے دونوں والدین کو مل جائیں گے، باقی بچے ہیں 8 روپے۔ تو اب یہ 8 روپے اولاد میں تقسیم ہوں گے۔ اولاد میں کیسے تقسیم ہوں گے؟ فقہا کے مطابق قرآن مجید نے بتایا ہے کہ بیٹے کو بیٹیوں سے دگنا ملے گا۔ مثلا اگر ایک بیٹا ہے اور 2 بیٹیاں ہیں اور 8 روپے تقسیم کر دونوں والدین کو وہی 1/6 یعنی 16.66% فیکس کے حساب سے 2 روپے ادا کیے جائیں گے۔ گویا 12 میں سے 4 روپے والدین کو مل جائیں گے۔ اور اب باری ہے بیٹیوں کو ترکہ تقسیم کرنے کی، تو بیٹیوں کو 2/3 یعنی 12 میں سے بقیہ 8 روپے بیٹیوں کو ملیں گے جو برابر ان میں تقسیم ہو جائیں گے۔ یوں علماء کے فہم کے مطابق قرآن مجید کے بتائے ہوئے حصوں پر اس سچویشن میں بھی پوری طرح سے عمل ہو گیا ہے۔ اب آتے ہیں تیسری سچویشن میں، اور وہ یہ ہے کہ ایک ایسی عورت دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں کہ جن کے والدین یعنی ماں باپ بھی زندہ ہیں، 2 بیٹیاں بھی ہیں اور ان کے شوہر بھی حیات ہیں۔ بچوں اور والدین کے حصے تو ہم نے پچھلی سچویشن میں جان لیے تھے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شوہر کا بھی کوئی حصہ ہے؟ تو علماء بتاتے ہیں کہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت مر جائے جس کی اولاد بھی ہو تو شوہر کو کل ترکے کا 1/4 یعنی 25% ادا کیا جائے گا۔ گویا مرنے والے نے اگر 12 روپے چھوڑے ہیں تو شوہر کو 3 روپے ادا کیے جائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں حصے کیسے تقسیم ہوں گے۔
पहले माँ बाप दोनों को वही 1/6 यानी दोनों को 16.66% दिया जाएगा, यानी दोनों को 2 रुपए कुल मिलाकर 4 रुपए अदा कर दिए जाएंगे। पीछे बचे हैं हमारे पास 8 रुपए। अब औलाद में जैसा कि हमने जाना कि सिर्फ बेटियां हों तो कुल तरके का 2/3 यानी 66.66% उनको अदा किया जाएगा, जो उनमें बराबर तकसीम हो जाएगा। 12 रुपए में से वालिदैन का हिस्सा निकालने के बाद हमारे पास बचे थे 8 रुपए, जो हमने इन बेटियों में तकसीम कर दी। अब 12 रुपए अदा कर दिए जाएंगे। शौहर को हिस्सा देने के बाद पीछे हमारे पास बचे हैं 6 रुपए। इन 6 रुपयों में से हमने माँ को हिस्सा देना है और दो हकीकी बहनें मौजूद हैं। अब इनमें हिस्सा कैसे तकसीम होगा? शौहर के मामले में उलमा के नज़दीक कुरान मजीद में ये तय है कि औलाद की अदम मौजूदगी में उसे बीवी के तरके का निस्फ यानी आधा अदा किया जाएगा। गोया बीवी ने अगर 12 रुपए छोड़े हैं तो शौहर को उसका 50% यानी 6 रुपए अदा कर दिए जाएंगे। अब बारी है माँ शरीक बहनों को हिस्सा देने की। तो हमारे फुकाहा और मुफस्सरीन के मुताबिक कुरान मजीद ने इस हवाले से बताया है कि अगर एक से ज़्यादा हो माँ शरीक बहनें तो उन्हें तीसरे हिस्से में शरीक कर लिया जाएगा। गोया 33.33% है जो उन्हें दिया जाएगा। गोया 12 में से 4 रुपए उन्हें अदा कर दिए जाएंगे। 12 में से 6 रुपए शौहर को अदा किए गए और 4 रुपए मैटरनल सिस्टर्स को अदा कर दिए गए। अब बारी है हकीकी बहनों को हिस्सा देने की। विरासत के अहकाम की तफसील करते हुए उम्मत मुस्लिमा के फुकाहा, उलमा और मुफस्सरीन ने बताया है कि हकीकी बहनों का भी कुरान मजीद ने हिस्सा बयान किया है, और वो ये है कि अगर हकीकी बहनें 2 या 2 से ज़्यादा हों तो उन्हें कुल तरके का 2/3 यानी 2/3 गोया 66.66% अदा करना है। मतलब अगर 12 रुपए कुल तरके में हैं तो 8 रुपए हकीकी बहनों को मिलने चाहिए, लेकिन ये क्या, हमारे पास तो सिर्फ 2 रुपए बचे हैं। गोया इस सिचुएशन में भी हमारे उलमा के फहम के मुताबिक कुरान मजीद के बताए हुए जिन्हें सादा हिसाब किताब रखने वाला आदमी भी बता सकता है कि देना अमलन मुमकिन ही नहीं। ये कैसे हो सकता है कि 12 रुपए में से 8 रुपए एक फरीक को दे दिए जाएं और 4 रुपए दूसरे को अदा किए जाएं और फिर 6 रुपए तीसरे को देने का मुतालबा किया जाए? तो फिर क्या वजह है कि उलमा ने कुरान मजीद से विरासत का जो कानून अखज़ किया उस पर अमल मुमकिन ही नहीं है? ये जानने के लिए देखिए इस वीडियो का दूसरा पार्ट, जिसमें हम बताएंगे कि अहले इल्म उलमा इस मसले का आखिर क्या जवाब देते हैं और कैसे कुरान मजीद के बयान करदा हिस्सों को तकसीम करते हैं, और जो हल वो पेश करते हैं उसकी फिक्री बुनियादें क्या हैं, और क्या उस हल से वाक़यतन कुरान मजीद के बयान करदा हिस्से उसी तरह तकसीम हो पाते हैं जैसा कि अल्लाह ने कुरान में लिखा है, और इस सारे मसले को समझने में गलती आखिर हुई है तो कहाँ हुई है, और की है तो किस तक ने की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहली वीडियो में हमने ये जाना कि ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिनमें उलमा के फ़हम के मुताबिक कुरान मजीद में बयान करदा निसाब के तहत वरसा में हिस्सों की तकसीम मुमकिन ही नहीं है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर उलमा के मुताबिक कुरान मजीद के बयान करदा हिस्सों पर तकसीम मुमकिन नहीं है तो फिर उलमा इन सिचुएशंस में विरासत कैसे तकसीम करते हैं? क्या वो इन हिस्सों की तकसीम में जो मुश्किलात पेश आती हैं उन्हें हल कर पाते हैं, और जो हल वो बताते हैं उसके तहत उनके मुताबिक हिस्से क्या ऐसे ही तकसीम हो जाते हैं जैसा कि उन्होंने कुरान मजीद से समझा है? हम यहाँ उन्हीं तीनों सिचुएशंस को लेते हैं और देखते हैं कि इन तीनों सिचुएशंस में उलमा के नज़दीक अगर हिस्से तकसीम नहीं हो रहे तो अब क्या किया जाएगा और वरसा में तरके की तकसीम कैसे होगी। पहली सिचुएशन ये थी कि माँ बाप को कुल रकम का 33.33% यानी 1/3
اور بیٹیوں کو 66.66% یعنی 2/3 حصہ دینے کے بعد شوہر کو 25% یعنی 1/4 حصہ دینا تھا، جبکہ کل ترکہ جو کہ 12 روپے تھا، 4 روپے ماں باپ اور 8 روپے بیٹیوں کو دینے کے بعد ختم ہو چکا تھا۔ تو اب شوہر کو حصہ کیسے دیا جائے گا؟ ہمارے فقہا کے مطابق اس سچویشن میں شوہر کو کل رقم کا 25% دینا چونکہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا اب شوہر کو رقم ادا کرنے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ کہ شوہر سمیت بقیہ تمام ورثاء کے حصوں میں برابر تناسب کے ساتھ کمی کر دی جائے۔ میتھمیٹکس میں تمام حصوں میں کمی کرنے کا یہ قاعدہ کچھ یوں ہے: decreasing the fractional shares to a common denominator and increasing the denominator in order to make it equal to the sum of numerator۔ اس قاعدے کے تحت تمام حصوں میں برابر کمی کر دی جائے تو 12 روپے میں سے یقیناً پیسے بچائے جا سکتے ہیں، جس سے شوہر کا حصہ اب نکالا جائے گا۔ تو اب ماں کو جہاں 1/6 یعنی 16.66% یعنی 2 روپے ملنے تھے اس میں کمی کر دی گئی، تو اب اسے 2 کے بجائے 1.6 روپے ادا کیے جائیں گے۔ باپ کو بھی ماں ہی کی طرح اب 16.66% کے بجائے کمی کر کے 13.33% یعنی 1.6 روپے ادا کیے جائیں گے۔ بیٹیوں کو جنہیں پہلے 2/3 یعنی کل ترکے کا 66.66% ادا کرنا تھا، انہیں اب کمی کر کے 53.33% ادا کیا جائے گا، یعنی 8 کے بجائے 6.4 روپے۔ اور یوں ان تینوں کو حصہ دینے کے بعد پہلے ہمارے پاس پیسے نہیں بچ رہے تھے، لیکن اب 2.4 روپے بچ گئے ہیں جو 12 روپے کا 20% بنتے ہیں۔ تو اب یہ اس شوہر کو ادا کیا جائے گا جس کو ہم نے پہلے 25% رقم ادا کرنی تھی۔ امت مسلمہ کے فقہا اور مفسرین کے مطابق اس حل کو اول کہا جاتا ہے، اور پوری امت کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جس میں حصوں کی تقسیم ممکن نہ ہو تو یہی طریقہ کار اپنایا جائے گا اور سب ورثاء کے حصوں میں برابر کمی کر دی جائے گی۔ فقہا کے مطابق یہ مسئلہ سب سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سامنے آیا تھا۔ آپ نے ہی سب سے پہلے اول کا طریقہ اپنایا اور حصوں میں برابر کمی کر دی۔ اس وقت سے آج تک سوائے اہل تشیع کے پوری امت میں مسئلہ اول کے حل پر اتفاق ہے اور یہی طریقہ پوری امت مسلمہ میں رائج ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حل کے نتیجے میں جس کی نسبت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب کی جاتی ہے، کیا علماء کے فہم کے مطابق قرآن مجید نے جو حصے بیان کیے تھے یہاں تقسیم ہو سکے ہیں؟ علماء کے مطابق قرآن مجید نے 12 روپے کے ترکے میں جہاں ماں کو 2 روپے ادا کرنے کا حکم دیا تھا، اس حل کے نتیجے میں اب اسے 1.6 روپے ادا کیے گئے ہیں۔ باپ کو جہاں 2 روپے ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا اسے بھی 1.6 روپے ادا کیے گئے ہیں، اور بیٹیوں کو جنہیں 8 روپے ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا انہیں علماء نے اول کے ذریعے 6.4 روپے ادا کیے ہیں، اور شوہر جسے علماء کے نزدیک قرآن مجید کے مطابق 3 روپے ملنے تھے اب اسے صرف 2.4 روپے ادا کیے گئے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اول کے اس طریقہ کار کے مطابق جو حل علماء نے تجویز کیا ہے اس پر عمل کرنے سے پہلے علماء کے نزدیک قرآن کے مطابق شوہر کا حصہ ادا کرنے میں دشواری ہو رہی تھی، لیکن اول کا طریقہ اپنانے کے بعد جو نتیجہ سامنے آیا اس سے تو واضح ہوتا ہے کہ اب چاروں ورثاء کے حصے علماء کے فہم کے مطابق قرآن مجید میں بیان کردہ تناسب سے بالکل مختلف ہو گئے ہیں۔ گویا اول کے حل سے علماء نے شوہر کو قرآن کی ہدایت کے تحت حصہ دلوانے کے لیے قرآن ہی کے بیان کردہ تمام حصوں کو یکسر تبدیل کر دیا۔ تو یہ پہلی سچویشن تھی جس میں علماء نے اس سچویشن میں
حصے تقسیم کرنے کا حل بتایا جہاں پر قرآن مجید کے مطابق ورثہ میں حصے تقسیم ہی نہیں ہو پا رہے تھے، اور یوں پہلے جہاں ایک فریق محروم ہو رہا تھا، اب تمام فریقین علماء کے فہم کے مطابق قرآن کے متعین کردہ حصوں سے مکمل طور پہ محروم کر دیے گئے اور نئے تناسب سے ان میں ترکہ تقسیم کیا گیا ہے، اور یوں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کے بیان کردہ حصوں پر تقسیم علم اور عقل کے کسی بھی بنیاد پر سرے سے ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک ہی صورت ہے کہ حصے تبدیل کر دی جائیں اور دنیا کو یہ کہہ دیا جائے کہ قرآن پر اس صورتحال میں عمل ممکن ہی نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری سچویشن میں علماء کیا حل تجویز کرتے ہیں۔ دوسری سچویشن میں بھی علماء نے قرآن مجید سے جو حصے متعین کیے تھے ان کی تقسیم ممکن نہیں تھی۔ دوسری سچویشن تھی کیا؟ وہ صورت یہ تھی کہ دنیا سے ایک ایسی عورت رخصت ہو گئی ہیں کہ جن کے ایک شوہر زندہ ہے، ان کی ماں ہے اور 2 حقیقی بہنیں ہیں۔ علماء کے مطابق قرآن مجید کے تحت ماں کو 1/6 یعنی کل 12 روپے کے ترکے میں سے 2 روپے ملنے تھے۔ 2 حقیقی بہنوں کو کل ترکے کا 2/3 یعنی 8 روپے ملنے تھے۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ شوہر کو قرآن مجید کے مطابق آدھا یعنی 6 روپے ملنے چاہیے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 12 روپے کے ترکے میں سے ماں کو 2 روپے، بہنوں کو 8 روپے دینے کے بعد پیچھے صرف 2 روپے بچتے ہیں، جبکہ شوہر کو ابھی ہم نے 6 روپے ادا کرنے ہیں۔ تو علماء اس سچویشن میں بھی اول کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، لہٰذا ان کے مطابق یہاں بھی تمام ورثاء کے حصے بالکل پچھلی سچویشن کی طرح برابر کم کر دیے جائیں گے۔ تو یوں اب جہاں ماں کو پہلے 16.66% دیا جا رہا تھا یعنی 2 روپے، اب ان کا حصہ کم کر کے انہیں 12.5% یعنی 1.5 روپے ادا کیے جائیں گے۔ بہنوں کو جنہیں علماء کے فہم کے تحت قرآن مجید کے مطابق کل ترکے کا 2/3 یعنی 12 میں سے 8 روپے ملنے تھے، اب انہیں 66.66% کے بجائے کم کر کے صرف 50% ادا کیے جائیں گے، یعنی کہ 8 کے بجائے صرف 6 روپے انہیں دیے جائیں گے۔ 12 میں سے ماں کو 1.5 اور بہنوں کو 6 روپے ادا کرنے کے بعد 4.5 روپے ہمارے پاس بچ گئے ہیں۔ اب یہ پیسے اس شوہر کو ادا کیے جائیں گے جس کو علماء کے نزدیک قرآن مجید کے مطابق 50% ملنا تھا، یعنی 12 روپے میں سے 6 روپے ملنے تھے۔ اب اس کا حصہ کم کر کے اسے 37.5% یعنی 6 روپے کے بجائے صرف 4.5 روپے ادا کیے جا رہے ہیں۔ گویا اس دوسری صورتحال میں اول کے ذریعے سب کے حصے کم کر کے شوہر کو حصہ دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں علماء کے نزدیک قرآن مجید نے ورثاء کے جو حصے مقرر کیے تھے اس حل میں وہ تمام کے تمام تبدیل ہو گئے ہیں۔ ورثاء میں ماں کو علماء کے مطابق قرآن مجید کے تحت 16.66% ملنا تھا اور اب اسے 12.5% ملا ہے۔ بہنوں کو 66.66% کے بجائے صرف 50% ملا ہے، اور شوہر جسے علماء کے مطابق قرآن مجید کے تحت 50% ملنا تھا اسے صرف 37.5% ادا کیا گیا ہے۔ گویا قرآن مجید نے ان تینوں ورثاء کے جو حصے بیان کیے تھے اس حل کے تحت ان میں سے کسی ایک فریق کو بھی علماء کے مطابق قرآن مجید کے مقرر کردہ حصے ادا نہیں کیے گئے۔ اب تیسری سچویشن کو دیکھتے ہیں۔ تیسری صورت یہ تھی کہ مرنے والی ایک خاتون ہیں، ان کے شوہر زندہ ہیں، 2 ماں شریک بہنیں ہیں اور 2 حقیقی بہنیں ہیں۔ اب علماء کے فہم کے مطابق یہاں قرآن مجید کی ہدایت کے تحت شوہر کو کل ترکے کا نصف، ماں شریک بہنوں کو 1/3 اور حقیقی بہنوں کو 2/3 ادا کیا جانا ہے، یعنی اگر ترکہ 12 روپے ہے تو شوہر کو نصف یعنی 6 روپے، مادری بہنوں کو 4 روپے اور حقیقی بہنوں کو 8 روپے ادا کرنے تھے، جو دینا عملاً ممکن ہی نہیں تھا۔
تو علماء کے نزدیک اس معاملے کا حل بھی سیدنا عمر کی جانب سے دیا گیا ہے، اور وہ یہ تھا کہ جب حقیقی بھائیوں کو حصہ نہیں ملا تو وہ سیدنا عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا، اے امیر المومنین، مانیے کہ ہمارا باپ گدھا تھا، ہم مرنے والی کے حقیقی بہن بھائی ہیں، جبکہ جو ماں شریک بہن بھائی تھے جن کا صرف باپ ہمارا باپ نہیں تھا تو آپ نے انہیں حصہ دے دیا ہے، لیکن ہم سب کی ماں تو ایک تھی، تو پھر ہمیں حصہ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ علماء بتاتے ہیں کہ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بھی وراثت میں شریک کر لیا۔ امت مسلمہ کے علماء اور فقہاء نے سیدنا عمر کے اس فیصلے کو سامنے رکھ کر اس مسئلے کے 3 حل تجویز کیے۔ پہلا حل یہ تھا کہ 6 روپے یعنی ترکے کا نصف شوہر کو ادا کرنے کے بعد 1/3 یعنی 4 روپے ماں شریک بہن بھائیوں کو ادا کر دیے جائیں اور حقیقی بہن بھائیوں کو بھی اسی حصے میں شریک کر دیا جائے۔ دوسرا حل یہ تھا کہ بعض علماء نے یہ کہا کہ اول کے طریقے پر ہی تمام ورثاء کے حصے برابر کم کر دیے جائیں، یوں حقیقی بہن بھائیوں کا حصہ نکل آئے گا۔ ان کے مطابق تقسیم کچھ یوں ہوگی، شوہر جسے 6 روپے یعنی نصف ادا کرنا تھا اس کا حصہ کم کر کے 50% کی بجائے 33.33% کر دیا جائے، گویا اب اسے 4 روپے ادا کیے جائیں گے۔ ماں شریک بہنیں جنہیں کل ترکے کا 1/3 یعنی 4 روپے ادا کرنے تھے ان کا حصہ بھی 33.33% سے کم کر کے 22.22% کم کر دیا جائے، گویا انہیں اب 4 کے بجائے 2.66 روپے ادا کیے جائیں۔ یوں 12 روپے میں سے پیسے بچ جائیں گے جو حقیقی بہن بھائیوں کو دے دیے جائیں گے۔ وہ حقیقی بہن بھائی جنہیں کل ترکے کا 2/3 یعنی 66.66% ملنا تھا اب کم کر کے 44.44% یعنی 8 روپے کے بجائے 5.33 روپے ادا کیے جائیں گے۔ بعض علماء نے اس پورے مسئلے کا یہ حل نکالا کہ شوہر اور ماں شریک بہن بھائیوں کو حصہ دینے کے بعد چونکہ ہمیں 8 روپے حقیقی بہن بھائیوں کو ادا کرنے تھے اور بچے ہمارے پاس صرف 2 روپے ہیں تو حقیقی بہن بھائیوں کو سرے سے کوئی حصہ ہی نہ دیا جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ تینوں حل ترکہ ایسے ہی تقسیم کر رہے ہیں جیسا علماء کے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق قرآن مجید نے شوہر، اخیافی بہنوں اور حقیقی بہنوں کے لیے بیان کیا ہے۔ پہلے حل میں حقیقی بہنوں کو ماں شریک بہنوں کے ساتھ شریک کر لیا گیا ہے، جس سے نہ صرف یہ کہ ماں شریک بہنوں کو کل ترکے کا 1/3 نہیں مل پایا بلکہ حقیقی بہنوں کو جن کو 2/3 حصہ ملنا تھا۔ اس حل کے نتیجے میں علماء کے مطابق قرآن مجید کے بیان کردہ حصوں سے یکسر مختلف پروپورشنز کے تحت ان دونوں فریقین کو حصہ دیا جا رہا ہے۔ دوسرے حل میں اول کا طریقہ اپنا کر تمام فریقین کے حصے برابر کم کر دیے گئے۔ یہاں وہی مشکل پیش آئی جو پہلے 2 فریقین کے ساتھ پیش آ رہی تھی، یعنی ان 2 کو برابر حصہ نہیں مل رہا تھا، اب ان کے ساتھ تیسرے فریق کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، یعنی علماء کے مطابق جس شوہر کو نصف یعنی ترکے کا آدھا ملنا تھا اب اسے ترکے کا آدھا نہیں ملے گا اور تمام ورثاء کے حصے برابر کم کر دیے جائیں گے۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ علماء کی تفہیم کے مطابق قرآن مجید نے ان تینوں فریقین کے جو حصے بیان کیے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی قرآن مجید کے مطابق اس تناسب سے ترکہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم علماء کی جانب سے دیے گئے اس تیسرے حل کا تجزیہ کرتے ہیں۔ تیسرا حل کیا تھا؟ تیسرا حل یہ تھا کہ علماء کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق قرآن مجید نے شوہر کو نصف اور ماں شریک بہنوں کو 1/3 ادا کرنے کا حکم دیا جبکہ حقیقی بہنوں کو 2/3 رقم ادا کرنی تھی۔ علماء نے اس تیسرے حل میں تجویز کیا کہ حقیقی بہنوں کو 2/3 رقم سرے سے ادا ہی نہ کی جائے، گویا یہاں علماء کے نزدیک قرآن مجید کے مطابق جسے حصہ ملنا تھا اس حل کے نتیجے میں اب اسے کچھ بھی نہیں مل پائے گا۔ یعنی علماء کے نزدیک اگرچہ قرآن مجید نے حقیقی بہنوں کا متعین حصہ بیان کیا لیکن اس حل میں وہ اسے ادا نہیں کر سکتے، گویا قرآن مجید پر اس حل کی روشنی میں عمل
मुमकिन ही नहीं है। अब तक हमने उलमा के फहम के मुताबिक कुरान मजीद ने हिस्सों की जो तकसीम की है उसे जाना, इस तकसीम में हायल मुश्किलात का जायज़ा लिया, इन मुश्किलात के हल के लिए उलमा ने जो तजावीज़ दी उन्हें समझा और उस हल का कुरान मजीद से मुआजना किया, जिससे ये वाज़ेह हो गया कि जो मुश्किल पैदा हुई थी उसे हल करते करते मुश्किलात का एक पहाड़ खड़ा हो गया है। और उलमा की तफहीम के मुताबिक ना सिर्फ ये कि कुरान मजीद के बयान करदा हिस्से तकसीम नहीं हो पा रहे, बल्कि जो हल तजवीज़ किया गया है उससे मसला और भी गंभीर हो गया है। इसके बाद हम अगली वीडियो में ये देखते हैं कि उलमा ने जो हल तजवीज़ की हैं उनसे मुश्किलात और बढ़ रही हैं, और उनके मुताबिक कुरान मजीद ने विरासत की तकसीम के जो हिस्से बयान किए हैं वो तकसीम ही नहीं हो पा रहे। तो क्या कहीं ये इम्कान तो नहीं कि उलमा ने कुरान मजीद से जो हिस्से समझे हैं उन्हीं में गलती हो गई? अगली वीडियो में हम ये जानेंगे कि सारे मसले की कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग भी है जिसके मुताबिक कुरान मजीद ने तकसीम विरासत का जो कानून बयान किया है उसके मुताबिक हिस्से तकसीम करने में ये मुश्किलात सिरे से पेश ही नहीं आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने उन्हीं तीनों सिचुएशंस को सामने रखकर ये जाना था कि उलमा को तकसीम विरासत में बहुत सी मुश्किलात दरपेश हैं, और हमारे उलमा ने उन मुश्किलात को हल करने के लिए कई तजावीज़ पेश की। हमने जब उन्हीं तीनों सिचुएशंस में उलमा की जानिब से पेश किए गए हल को उलमा के फहम के मुताबिक कुरान मजीद के बयान करदा हिस्सों के साथ रख कर कंपेयर किया तो मालूम हुआ कि उलमा के हल के नतीजे में वरसा में हिस्से ऐसे तकसीम ही नहीं हो पाते जैसा कि उलमा ने कुरान मजीद से समझा था। अब हम देखते हैं कि तकसीम विरासत की ये सारी मुश्किलात कुरान मजीद की जिस अंडरस्टैंडिंग से पैदा हो रही हैं, क्या उस अंडरस्टैंडिंग के अलावा विरासत के कानून की कोई ऐसी दूसरी अंडरस्टैंडिंग भी मौजूद है जिसके मुताबिक कुरान मजीद के तहत हिस्सों की तकसीम में वो मुश्किलात सिरे से पेश ही नहीं आती जिनको हल करते करते उलमा ने कुरान मजीद से समझे हुए तमाम हिस्सों को तब्दील कर दिया था। आइए जानते हैं। हम फिर से उन्हीं तीनों सिचुएशंस को सामने रखते हैं और ये देखते हैं कि क्या किसी साहिब इल्म ने इन्हें किसी दूसरे जाविये से भी देखा है, और अगर देखा है तो वो किन उसूलों के तहत उलमा की बात से मुत्तफिक नहीं है, और उनका जो नतीजा फ़िक्र है क्या उनकी तफहीम के मुताबिक कुरान मजीद के बयान करदा हिस्से उसी तरह तकसीम हो जाते हैं जैसा कि उन्होंने कुरान मजीद से समझा है। यहाँ ये याद रहे कि उलमा की तकसीम पर कुरान मजीद से समझी हुई उलमा की फ़िक्र, उसके नताइज, मुश्किलात और हल को हमने इससे पहले जान लिया था, और ये बात तय हो चुकी थी कि उलमा के नज़दीक कुरान मजीद के बयान करदा हिस्से किसी भी तरह तकसीम नहीं हो सकते। अब हम उलमा की अंडरस्टैंडिंग से मुख्तलिफ एक दूसरे ज़ाविये नज़र का जायज़ा ले रहे हैं। तकसीम विरासत से मुतल्लिक़ ये नुक्ता नज़र जनाब जावेद अहमद गामदी साहब का है, जो उन्होंने अपनी किताब मीज़ान में बयान किया है। हम यहाँ उन्हीं तीनों सिचुएशंस को सामने रखकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन सिचुएशंस में गामदी साहब कुरान मजीद की हिदायत को कैसे समझते हैं, और उलमा की अंडरस्टैंडिंग से अगर उन्हें इख्तलाफ है तो इस इख्तलाफ में उनका आर्गुमेंट क्या है, और फिर क्या वो कुरान मजीद के बयान करदा इन हिस्सों को तकसीम कर पाते हैं जो उलमा के फहम के मुताबिक मैथमेटिक्स के किसी कायदे के तहत तकसीम ही नहीं हो सकते। पहली सिचुएशन ये थी कि माँ बाप को कुल रकम का 33.33% यानी 1/3 और बेटियों को कुल तरके का 66.66% यानी 2/3 हिस्सा देने के बाद शौहर को 25% यानी 1/4 हिस्सा देना मुमकिन नहीं था। 4 रुपए दोनों माँ बाप को यानी 2-2 रुपए फीकस, 8 रुपए बेटियों को देने के बाद हमारे पास तरका ख़त्म हो चुका था। तो सवाल ये था कि शौहर को हिस्सा कैसे अदा किया जाएगा। उस सिचुएशन में उलमा ने कुरान मजीद से समझा था कि बेटियों को कुल तरके में से हिस्सा दिया जाएगा।
یعنی مرنے والے نے جو مال چھوڑا ہے اس کے سارے مال کا 2/3 یعنی 66.66% بیٹیوں کو ملنا ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت سے علماء نے یہ سمجھا تھا وہ آیت کچھ یوں ہے: پھر اگر اولاد میں لڑکیاں ہی ہوں اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں کل ترکے کا 2/3 دیا جائے گا۔ غامدی صاحب علماء کی اس رائے سے متفق نہیں ہیں۔ ان کے مطابق قرآن مجید نے لڑکے اور لڑکیوں کے یہ حصے بیان کرنے کے بعد وراثت کی تقسیم کی ہدایات ختم نہیں کی، بلکہ اسی آیت میں ان ہدایات سے متصل بات فرمایا، لیکن ترکے کا چھٹا حصہ میت کے والدین میں سے ہر ایک کو ملنا چاہیے۔ گویا غامدی صاحب کے نزدیک قرآن مجید نے جو پوری بات کہی ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: پھر اگر اولاد میں لڑکیاں ہی ہوں اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، لیکن ترکے کا چھٹا حصہ اس سے پہلے میت کے والدین میں سے ہر ایک کو ملنا چاہیے۔ غامدی صاحب نے اس آیت کے ترجمے میں والدین کو کل ترکے میں سے پہلے حصہ دینے اور بچیوں کو بقیہ بچے ہوئے مال میں سے حصہ دینے کا مفہوم اخذ کیا ہے۔ یہ مفہوم انہوں نے کیسے سمجھا ہے؟ زبان کے اس اسلوب کو وہ ایک سادہ مثال سے سمجھاتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر یہ کہا جائے کہ یہ روپے بچوں کے لیے ہیں، لڑکوں کو لڑکیوں سے دگنا دیجئے، صرف لڑکیاں ہی ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیجئے، پر اس میں سے آدھی رقم آپ کے ابا کے لیے ہے۔ تو اس مثال کے آخر میں اگر یہ نہ کہا جائے کہ آدھی رقم آپ کے ابا کے لیے ہے تو یقیناً سارا کا سارا مال اولاد ہی میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور اولاد میں اگر صرف بیٹیاں ہوں تو یقیناً انہیں کل ترکے کا 2/3 دیا جائے گا۔ لیکن یہاں یہ بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ آدھا آپ کے ابا کے لیے ہے، اور یہ ہدایت اس پچھلی پوری صورتحال پر ہے۔ لہٰذا غامدی صاحب کے نزدیک یہ بات زبان کے مسلمہ اصولوں کے مطابق ہے کہ اگر ایک بات کہنے کے بعد دوسری بات کہی جاتی ہے تو پہلی بات کو اس دوسری بات کے ساتھ ملا کر سمجھا جائے گا، اور بات مکمل ہی اسی وقت ہوگی جب دونوں باتوں کو ایک ساتھ رکھ کے سمجھا جائے۔ لہٰذا اس ہدایت میں بچوں کا حصہ بیان کر کے آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ آدھی رقم ابا کو دیجئے، تو اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ابا کا حصہ پہلے دیا جائے گا، اور جو کچھ بچے گا اس ترکے میں سے مال بچوں میں تقسیم ہوگا، اس لیے کہ پوری ہدایت ابا کو حصہ دینے کے بعد ہی مکمل ہوتی ہے، اور بچوں کو حصہ اسی وقت دیا جا سکتا ہے جب پہلے آدھا مال ابا کو دیا جائے۔ گویا غامدی صاحب کے نزدیک قرآن مجید نے جس اسلوب میں یہ پوری ہدایت دی ہے اس کے تحت بچیوں کو کل ترکے کا 2/3 یعنی 66.66% نہیں دیا جائے گا، بلکہ بچے ہوئے مال میں سے 2/3 ادا کیا جائے گا۔ اس بات کو سامنے رکھا جائے تو غامدی صاحب کے مطابق علماء کا یہ کہنا کہ بچیوں کو کل ترکے میں سے حصہ دیا جائے گا قرآن مجید کی ہدایت کو پیش نظر رکھے بغیر دونوں باتوں کو الگ الگ سمجھ کر ہدایت اخذ کرنی ہے، جبکہ قرآن مجید میں بچیوں کے حصہ ادا کرنے کی پوری ہدایت والدین کو متعین حصہ ادا کرنے کے ساتھ دی گئی ہے۔ لہٰذا ان دونوں باتوں کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اسی لیے غامدی صاحب کے مطابق والدین کو کل ترکے میں سے پہلے حصہ دیا جائے گا اور بچیوں کو بقیہ بچے ہوئے حصے کا 2/3 ادا کیا جائے گا۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہی معاملہ شوہر کے ساتھ بھی ہوگا۔ والدین کو حصہ دینے کی ہدایت کے ساتھ ہی جب قرآن مجید نے شوہر کو حصہ دینے کی بات کی تو وہ ہدایت کچھ یوں تھی: اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہے اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر ان کی اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہے تو ان کے ترکے کا 1/4 تمہارا یعنی شوہروں کا ہے۔ تو غامدی صاحب کے فہم کے مطابق شوہر اور بیوی کے یہ حصے والدین کے حصے بیان کرنے کے بعد ذکر کیے گئے، یعنی یہ بات بھی دراصل بچوں کو حصہ ادا کرنے کی
اسی پچھلی صورتحال سے متعلق ہے۔ اگر ان حصوں کو سادہ اردو زبان میں سمجھا جائے تو غامدی صاحب کے نزدیک دراصل بات کہنے کا اسلوب کچھ یوں ہے، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ ساری رقم زید، عثمان اور علی کے لیے ہے اور ان میں سے ان کا حصہ بالکل برابر ہے، لیکن اگر عثمان اور علی ہی موجود ہوں، زید نہ ہو، تو پوری رقم کا 66.66% یعنی 2/3 عثمان کو اور بقیہ 1/3 یعنی 33.33% علی کو دے دیا جائے اور اس میں سے 10 روپے شوہر کو ادا کیے جائے۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ ان جملوں پر غور کیجئے تو ان میں اگرچہ زید کی عدم موجودگی میں عثمان اور علی کو بالترتیب پوری رقم دینے کا کہا گیا، لیکن اس کے خاتمے پر جو بات کہی گئی ہے اس کا لازمی تقاضا ہے اس رقم میں سے پہلے شوہر کا حصہ نکالا جائے اور اس کے بعد جو کچھ بچے وہ عثمان اور علی میں تقسیم کر دیا جائے۔ قرآن مجید نے بھی بالکل اسی اسلوب میں یہ ہدایات دی ہیں۔ کیا غامدی صاحب کا یہ موقف فقہاء اکرام کے لیے کوئی اجنبی موقف ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ علماء اور فقہاء بھی تقسیم وراثت کا یہی طریقہ اس وقت اپناتے ہیں جب اولاد میں بچے اور بچیاں دونوں ہوں، یعنی والدین اور میاں بیوی میں سے جو بھی زندہ ہو اسے حصہ دینے کے بعد ہی اولاد میں موجود لڑکے اور لڑکیوں کو بقیہ بچے ہوئے مال میں سے حصہ دیا جاتا ہے۔ معروف محقق اور عالم ابو بکر جساس اپنی شرح آفاق کتاب احکام القرآن میں فقہا کا یہی نقطہ نظر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اس آیت کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اولاد کے ساتھ دوسرے وارث مثلاً والدین اور شوہر یا بیوی موجود ہو تو ان کا حصہ ادا کرنے کے بعد بقیہ بچے ہوئے مال میں سے اولاد کو حصہ دیا جائے گا۔ ہمارے فقہا اس صورت میں کہ جب اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں تو والدین اور میاں بیوی میں سے جو بھی زندہ ہو اسے پہلے متعین حصہ ادا کرنے کے بعد ہی بقیہ بچا ہوا مال اولاد میں تقسیم کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ والدین اور میاں بیوی میں سے جو زندہ ہے انہیں پہلے حصہ دیا جائے، کیونکہ آیت میں ان کے متعین حصے بیان ہوئے ہیں، جبکہ اولاد کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ لڑکوں کو لڑکیوں سے دگنا دیا جائے گا۔ گویا یہ نہیں کہا گیا کہ لڑکوں کو کل رقم کا 20% یا 30% یا 40% دیا جائے گا، بلکہ کہا گیا ہے کہ لڑکوں کو لڑکیوں سے دگنا ملے گا۔ لہٰذا اب یہ لازم ہے کہ رقم میں جن کے متعین حصے ہیں انہیں پہلے نکال لیا جائے اور بقیہ بچا ہوا مال بیٹوں اور بیٹیوں میں تقسیم ہو۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب ایسے ہی ہے کہ جیسے کہا جائے کہ یہ سب مٹھائی بچوں کے لیے ہے، انہیں دیجئے، لیکن امی اور ابا کو ایک ایک لڈو ادا کیجیے گا۔ اب اگر مٹھائی مثلا 10 لڈوؤں پر مشتمل ہے تو یہاں یہ ہدایت دیتے ہوئے نہیں بتایا گیا کہ بچوں کو 8 دینے ہیں، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ والدین کو ایک ایک دینا ہے۔ لہٰذا علم اور عقل یہی کہتے ہیں کہ پہلے امی اور ابا کو ایک ایک لڈو دیا جائے گا، اس کے بعد ہی جو بچی مٹھائی ہے وہ جتنی بھی ہو بچوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ لیکن جس وقت قرآن مجید نے یہ کہا کہ خدا تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر میت کی اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کا 2/3 انہیں ملے گا، اور اگر صرف ایک ہو تو نصف اسے ملے گا، اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں 6واں حصہ ہے۔ تو یہ بات دراصل بیان کر دی کہ میت کی اولاد میں صرف لڑکیاں ہوں اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو کل ترکے میں ان کا 2/3 اس بات سے استثناء ہے کہ لڑکوں کو لڑکیوں سے دگنا ملے گا۔ گویا جو کنڈیشن پیچھے بیان کی گئی تھی اس پر جس طرح عمل کیا گیا، اس کنڈیشن میں بھی بالکل اسی طرح سے عمل کیا جائے گا۔ غامدی صاحب کے مطابق قرآن مجید کی یہ ہدایات کچھ اس طرح دی گئی ہیں کہ سب سے پہلے کہا گیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر
مثل حظ الانثیین، اس کے بعد کہا گیا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور پھر کہا گیا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ۔ یہاں دیکھیے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ کا جو آخری جملہ ہے، یہ جملہ حرف عطف واو کے ساتھ آیا ہے، یعنی یہ جملہ لازماً پچھلے جملے سے ملا ہوا ہے۔ پچھلے جملے کا آغاز یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین سے ہوا تھا، تو گویا اب اگر یہ اس سے ملا ہوا ہے تو پوری بات یوں ہونی چاہیے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین ولیابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک، یعنی تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ ان میں سے لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، لیکن اس سے پہلے چھٹا حصہ میت کے والدین میں سے ہر ایک کو ملنا چاہیے۔ اب ان دونوں جملوں کے درمیان میں جو بات کہی گئی تھی وہ یہ تھی فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، پھر اگر اولاد میں لڑکیاں ہی ہوں اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا، اور ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے۔ تو یہاں دیکھیے یہ درمیان کی بات غامدی صاحب کے مطابق حرف فا یعنی ایکسکلوژن کے ساتھ بیان ہوئی ہے، گویا جو کنڈیشن اس سے پیچھے بیان ہوئی تھی حرف فا اسے ایکسکلوڈ کر کے ایک دوسری کنڈیشن بیان کر رہا ہے، یعنی پیچھے بیٹا اور بیٹیوں دونوں کے حصے بیان ہوئے تھے، اب حرف فا کے ساتھ پچھلی کنڈیشن کو ایکسکلوڈ کر کے صرف بیٹیوں کے حصے بیان کیے جا رہے ہیں، اور آخر میں واو کے ساتھ آنے والی یہ بات کہ ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک کی یہ بات جس طرح پہلی کنڈیشن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی بالکل اسی طرح دوسری کنڈیشن کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے۔ تو غامدی صاحب کے مطابق اصل میں بات کچھ یوں ہے کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، پھر اگر اولاد میں لڑکیاں ہی ہوں اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا، اور ایک ہی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، لیکن اس سے پہلے چھٹا حصہ میت کے والدین میں سے ہر ایک کو ملنا چاہیے۔ غامدی صاحب کے مطابق یہ آخری جملہ ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک پچھلی پوری ہدایت پر ہے۔ لہذا غامدی صاحب کے مطابق قرآن مجید کی ان آیات پر تدبر سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ شوہر کو بھی والدین کی طرح کل ترکے میں سے حصہ دیا جائے گا، اس کے بعد ہی بچوں اور بچیوں کو بقیہ بچے ہوئے مال میں سے حصہ ملے۔ اب دیکھتے ہیں کہ غامدی صاحب کے نزدیک اس اصل سچویشن میں حصہ کیسے تقسیم ہوگا جس میں علماء کے نزدیک قرآن مجید کی ہدایات کے مطابق حصہ دینا ممکن ہی نہیں تھا۔ کل رقم 12 روپے تھی اور ہم نے اس میں سے ماں باپ، شوہر اور بیٹیوں کو حصہ دینا تھا۔ ہم جان چکے ہیں کہ والدین اور شوہر کو کل ترکے میں سے یہاں حصہ دیا جائے گا، لہٰذا غامدی صاحب کے نزدیک قرآن مجید کی ہدایات کے مطابق والدین کا حصہ اولاد کی موجودگی میں 1/6 ہے، یعنی 16.66% فی کس، یعنی دونوں کو ماں اور باپ کو 2 روپے ادا کر دیے جائیں گے۔ 12 میں سے 2 روپے دونوں کو ادا کر دیے جائیں تو پیچھے ہمارے پاس بچتے ہیں 8 روپے۔ اب شوہر کا حصہ ادا کرنا ہے، تو غامدی صاحب کے فہم کے مطابق قرآن مجید نے اولاد کی موجودگی میں شوہر کا جو حصہ بیان کیا ہے وہ بھی کل ترکے میں سے ادا کیا جائے گا، اور وہ ہے کل ترکے کا 1/4 یعنی 25%۔ لہٰذا 12 میں سے ہم 4 روپے والدین کو پہلے ہی ادا کر چکے ہیں، 8 روپے ہمارے پاس بچے ہیں، اس 8 میں سے ہمیں 12 روپے کا 1/4 یعنی 3 روپے شوہر کو ادا کرنے ہیں۔ تو شوہر کا حصہ ادا کرنے کے بعد اب ہمارے پاس پیچھے بچے ہیں 5 روپے۔ غامدی صاحب کے مطابق قرآن مجید نے بتایا ہے کہ اولاد میں صرف بیٹیاں ہی ہوں تو والدین اور شوہر کا حصہ ادا کرنے کے بعد انہیں بقیہ بچے ہوئے مال میں سے حصہ دیا جائے گا۔ گویا اب یہ 5 روپے ہیں
جس کا 2/3 یعنی 66.66% ان بچیوں میں تقسیم ہوگا۔ غامدی صاحب کے مطابق یہاں تمام ورثاء کو قرآن مجید کے بیان کردہ حصوں کے مطابق رقم پوری ادا کر دی گئی ہے۔ قرآن نے ماں باپ کو کل رقم کا 1/3 دینے کا حکم دیا گیا تھا، جو دونوں والدین کو 4 روپوں کی صورت میں پوری طرح ادا کر دیا گیا۔ قرآن مجید نے شوہر کو کل رقم کا 1/4 ادا کرنے کی ہدایت کی تھی، جو کہ 3 روپے کی صورت میں شوہر کو بھی ادا کر دیا گیا۔ اسی طرح قرآن مجید نے بچیوں کو بقیہ رقم میں سے 2/3 دینے کی بات کی تھی، جو ان میں بھی پوری طرح سے تقسیم کر دیا گیا۔ ان سب ورثاء کو حصہ دینے کے بعد بھی ہمارے پاس کچھ مال بچ گیا ہے، اور وہ بنتا ہے 1.76 روپے۔ یہ رقم کیسے ادا کی جائے گی اور کس کو ادا ہوگی؟ غامدی صاحب کے مطابق اس کا فیصلہ مرنے والے نے اپنی وصیت میں کرنا ہے، اور وہ ان 3 فریقین میں سے چاہے تو کسی کو بھی بقیہ رقم ادا کر سکتا ہے۔ ایک دوسرا آپشن مرنے والے کے پاس یہ ہے کہ وہ یہ وصیت کر سکتا ہے کہ بقیہ بچا ہوا مال صرف اس کی بیٹیوں ہی کو ادا کیا جائے۔ اس کے علاوہ غامدی صاحب کے مطابق مرنے والے کے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ وہ اگر چاہے تو اپنے کسی رشتہ دار کے حق میں وصیت کر دے۔ قرآن مجید نے رشتہ داروں کے حق میں یہ وصیت باقاعدہ طور پر بیان کی ہے، اور یہ آیت کلالہ میں زیر بحث ہے، جسے ہم دوسری سچویشن میں سمجھیں گے۔ اسی طرح غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مرنے والا اپنے رشتہ داروں کے علاوہ بھی اگر چاہے تو کسی غیر کے حق میں بھی وصیت کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی کوئی نفی نہیں ہے۔ اسی طرح غامدی صاحب کے مطابق اگر اس نے ان سارے آپشنز میں سے کوئی بھی اختیار نہیں کیا تو پھر قرآن مجید کے متعین کردہ اصول یعنی اقرب لکم نفعا، کہ جو بلحاظ منفعت تم سے زیادہ قریب ہے، کی روشنی میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے مطابق کہ قریبی مرد رشتہ دار کو یہ رقم ادا کر دی جائے گی۔ لہٰذا اس پہلی سچویشن میں جہاں علماء کے نزدیک والدین اور بیٹیوں کو حصہ دیے جانے کے بعد شوہر کے لیے حصہ نہیں نکل رہا تھا، اور اس کا حل یہ نکالا گیا کہ تمام ورثاء کے حصے کم کر دی جائیں تو شوہر کا حصہ دے دیا جائے، اور یوں قرآن مجید کے بیان کردہ تمام حصے تبدیل کر دیے گئے تھے، جبکہ غامدی صاحب نے علماء کی قرآن مجید سے سمجھی ہوئی اس فکر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے اصل مسئلے پر غور کیا جہاں سے یہ مشکل پیدا ہو رہی تھی۔ ان کے مطابق قرآن مجید کی یہ بات زبان و بیان کے اس اسلوب میں کہی گئی ہے کہ جس کو اگر دقت نظر سے سمجھا جائے تو وہ مسئلہ دراصل پیدا ہی نہیں ہوتا جس کا حل علماء نے تجویز کیا تھا۔ ہم نے اب تک سمجھا کہ علماء کے نزدیک بچیوں کو کل ترکے کا 2/3 دیا جانا تھا، جبکہ غامدی صاحب کے مطابق قرآن نے والدین اور شوہر کو کل ترکے میں سے حصہ دینے کے بعد بقیہ بچے ہوئے مال کا 2/3 بچیوں میں تقسیم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ غامدی صاحب نے قرآن مجید سے تقسیم وراثت کا جو قانون سمجھا ہے، اس پہلے کیس میں وہاں کوئی مشکل پیش نہیں آتی جو علماء کی انڈرسٹینڈنگ میں پیش آتی تھی۔ لہٰذا نہ غامدی صاحب کو اس مشکل کے حل کے لیے قرآن کے بیان کردہ حصوں کو تبدیل کرنا پڑا، اور نہ خود سے قرآن کے متعین کردہ حصے سے کسی وارث کو محروم کرنا پڑا۔ اگلی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ غامدی صاحب ان بقیہ 2 سچویشنز میں کیا تقسیم وراثت اسی طرح کر پاتے ہیں جیسا کہ انہوں نے قرآن مجید سے سمجھا ہے، اور جو مشکلات علماء کو اس تقسیم میں پیش آئی تھی کیا انہیں بھی پیش آ رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا تھا کہ پہلی سچویشن میں غامدی صاحب نے وراثت کی تقسیم میں علماء کی فکر سے کیا اختلاف کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں وراثت اصلاً تقسیم کیسے ہوئی تھی۔ اب اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بقیہ 2 کیسز میں غامدی صاحب کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے۔ ہم اس دوسرے اور
تیسرے کیس کو سمجھنے جا رہے ہیں جہاں حقیقی بہنوں اور ماں شریک بہنوں کو حصہ دیا جانا تھا، اور علماء کے مطابق قرآن مجید کا بیان کردہ حصہ تقسیم ہی نہیں ہو پا رہا تھا، اور اس کا حل علماء نے یہ نکالا تھا کہ تمام ورثاء کے حصے برابر کم کر دیے جائیں تاکہ پیسے بچائے جا سکیں، اور یوں اس بچی ہوئی رقم سے اس فریق کو حصہ ادا کیا جائے جس کو پہلے حصہ مل ہی نہیں پا رہا تھا۔ ہم اس سے پہلے یہ جان چکے تھے کہ اول کے اس حل کے نتیجے میں قرآن مجید کے بیان کردہ تمام حصے یکسر تبدیل ہو گئے تھے اور قرآن مجید کی ہدایت پر عمل ممکن ہی نہیں تھا۔ اب ہم ان بقیہ 2 کیسز میں غامدی صاحب کے نقطہ نظر کا جائزہ لینے جا رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے اس سے پچھلی صورتحال میں لیا تھا۔ دیکھتے ہیں غامدی صاحب ان بقیہ 2 کیسز میں علماء کے فہم کو کیسے دیکھتے ہیں اور ان کا اپنا کیا نقطہ نظر ہے۔ آتے ہیں اس دوسرے کیس کی طرف۔ دوسرا کیس تھا کیا؟ دوسرا کیس یہ تھا کہ ایک عورت دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں جنہوں نے 12 روپے اپنے ترکے میں چھوڑے ہیں۔ ان کے ورثاء میں ان کا ایک شوہر زندہ ہے، ان کی ماں ہے اور 2 حقیقی بہنیں ہیں۔ علماء کے مطابق قرآن مجید کے تحت ماں کو کل رقم کا 1/6 یعنی 16.66% گویا 12 روپے میں سے 2 روپے ملنے تھے۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ شوہر کو قرآن مجید کے مطابق اولاد کی عدم موجودگی کے باعث آدھا یعنی ہاف مل رہا ہے، مطلب 12 روپے میں سے 6 روپے ہیں جو شوہر کو ملنے چاہیے۔ اور پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ 2 حقیقی بہنوں کو کل ترکے کا 2/3 یعنی 66.66% گویا 12 میں سے 8 روپے ملنے تھے۔ علماء کے نزدیک حقیقی بہنوں کو یہ حصہ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت 176 کے تحت ملنا ہے۔ سورہ نساء کی آیت 176 کیا کہتی ہے جس کے تحت علماء حقیقی بہنوں کو 2/3 حصہ تقسیم کرتے ہیں؟ آئیے اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا ہے، تجھ سے حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے، اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اسے اس کے تمام ترکے کا نصف یعنی آدھا ملے گا، اور وہ شخص اس بہن کا وارث ہوگا اس صورت میں کہ بہن کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر 2 بہنیں ہیں تو انہیں کل ترکے میں سے 2/3 ملے گا۔ لہٰذا علماء قرآن مجید کی اس آیت کے تحت حقیقی بہنوں کا 2/3 حصہ دریافت کرتے ہیں۔ یہ دوسرا کیس تھا۔ اب تیسرے کیس کو بھی یاد کر لیتے ہیں۔ تیسرا کیس کیا تھا؟ تیسرا کیس یہ تھا کہ 2 حقیقی بہنیں موجود ہیں، ان کے ساتھ 2 ماں شریک بہنیں ہیں اور ایک شوہر ہے ورثاء میں۔ شوہر کو وہی کل ترکے کا آدھا اولاد کی عدم موجودگی کے باعث 12 روپے میں سے 6 روپے ادا کیے جانے تھے، باقی بچے ہمارے پاس 6 روپے۔ اب باری ہے ماں شریک بہنوں کو دینے کی، تو علماء کے مطابق قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت 12 میں ماں شریک بہنوں کا بھی حصہ بیان ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہیں کل ترکے کا 1/3 یعنی 33.33% دیا جانا چاہیے تھا۔ گویا اگر 12 روپے کا ترکہ ہے تو ماں شریک بہنوں کو 4 روپے ادا کرنے ہیں۔ 12 میں سے شوہر کو 6 روپے دینے کے بعد ہمارے پاس 6 روپے بچے تھے۔ اب ان 6 میں سے 4 روپے ماں شریک بہنوں کو ادا کر دیے گئے تو ہمارے پاس پیچھے بچے 2 روپے۔ اب باری تھی حقیقی بہنوں کو حصہ دینے کی، اور حقیقی بہنوں کا حصہ علماء نے قرآن مجید کی جس آیت سے سمجھا تھا اسے ہم نے اوپر جانا، سورہ نساء کی آیت 176، جس کے مطابق علماء حقیقی بہنوں کو کل ترکے کا 2/3 یعنی 66.66 دیتے ہیں، گویا 12 میں سے 8 روپے حقیقی بہنوں کو دیے جانے تھے۔ لیکن شوہر اور ماں شریک بہنوں کو حصہ دینے کے بعد ہمارے پاس صرف 2 روپے بچے تھے، جبکہ ہم نے ادا 8 روپے کرنے۔ لہٰذا علماء نے یہاں بھی اول کے طریقے پر سب ورثاء کے حصوں میں کمی کر کے حقیقی بہنوں کا حصہ تقسیم کیا تھا۔ یاد رہے کہ بعض علماء نے ماں شریک بہنوں کے ساتھ ہی حقیقی بہنوں کو بھی شریک کر لیا تھا، اور بعض علماء نے حقیقی بہنوں کو بالکل حصہ دینے سے محروم کر دیا تھا، اور بعض نے
ان سب ورثہ کے حصے کم کر کے قرآن مجید کے متعین کردہ حصوں کو اول کے طریقے پر تبدیل کر دیا تھا. لیکن ان تمام علماء کے مطابق اصلاً ماں شریک بہنوں کو قرآن مجید نے حصہ ادا کرنے کا حکم دیے رکھا ہے، اور علماء اور فقہا کے مطابق سورہ نساء کی آیت 12 میں یہ ہدایت نقل ہوئی ہے. علماء ماں شریک بہنوں کا حصہ قرآن مجید سے کیسے اخذ کرتے ہیں؟ آئیے اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں. سورہ نساء کی آیت 12 کے تحت علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ماں شریک بہنوں کا الگ حصہ بیان کیا ہے. آیت کچھ یوں ہے: اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہوں نہ بیٹا مگر اس کے بھائی بہن ہوں تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر ایک سے زیادہ ہیں تو سب 1/3 میں شریک ہو جائیں گے. گویا ان دو کیسز سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء قرآن مجید کی 2 مختلف آیات سے ماں شریک بہنوں کا حصہ دریافت کرتے ہیں اور حقیقی بہنوں کا حصہ دریافت کرتے ہیں، اور دونوں ہی کیسز میں علماء کے نزدیک قرآن مجید کے تحت تقسیم عملاً ممکن ہی نہیں ہے. آئیے غامدی صاحب کی افکار کی روشنی میں علماء کے ان دونوں آیت سے استدلال کا جائزہ لیتے ہیں. علماء کے نزدیک سورہ نساء کی آیت 12 میں یہاں ماں شریک بہنوں کا حصہ بیان کیا گیا، اور سورہ نساء کی آیت 176 میں حقیقی بہن بھائیوں کا حصہ بیان کیا گیا، جبکہ جاوید احمد غامدی صاحب ان دونوں آیات میں علماء کی انڈرسٹینڈنگ سے متفق نہیں ہے. غامدی صاحب کے کاؤنٹر آرگومنٹ کے 3 پہلو ہیں. ہم پہلے ان تینوں پہلوؤں کا جائزہ لے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ علماء نے قرآن مجید سے حقیقی اور ماں شریک بہنوں کے جو الگ الگ حصے سمجھے ہیں، غامدی صاحب اس پر قرآن مجید ہی کی زبان اور الفاظ کی روشنی میں کیا سوالات اٹھاتے ہیں. اور آخر میں ہم یہ جانیں گے کہ غامدی صاحب قرآن مجید سے وراثت کا جو قانون سمجھے ہیں اس کے تحت حقیقی بہنوں اور ماں شریک بہنوں کے کیا الگ الگ حصے متعین کرتے ہیں، اور پھر غامدی صاحب کے ہاں ان کیسز میں تقسیم آخر ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے. علماء کی انڈرسٹینڈنگ پر غامدی صاحب پہلا سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ علماء نے کیسے سورہ نساء کی آیت 12 سے بہن بھائیوں سے مراد ماں شریک بہن بھائی لے لی، اور آیت 176 میں کیسے حقیقی بہن بھائی مراد لے کر وہاں سے ان کا حصہ اخذ کیا ہے. یہاں یہ جان لینا چاہیے کہ ماں شریک بہن بھائی کہتے کسے ہیں. ماں شریک بہن بھائی انہیں کہتے ہیں کہ ایک ایسی عورت جس نے پہلے ایک شوہر سے شادی کی، اس سے اس کی اولاد ہوئی، اسی عورت نے شوہر کے مرنے کے بعد یا شوہر سے طلاق لے کر ایک دوسری شادی کر لی، اور اس دوسرے شوہر سے بھی اس کی اولاد ہو گئی. اب پہلے شوہر سے جو اولاد تھی اس اولاد کا دوسرے شوہر سے جو اولاد ہوئی ہے کا باہمی تعلق ماں کے مشترک ہونے کا ہے، یعنی دونوں شوہروں کی بیوی ایک ہی ہے، لہٰذا پہلے شوہر کی اولاد کا دوسرے شوہر کی اولاد سے آپس میں ماں شریک بہن بھائی کا تعلق ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت 12 میں انہی ماں شریک بہن بھائیوں کا حصہ زیر بحث ہے. لیکن جب ہم سورہ نساء کی آیت 12 کو براہ راست دیکھتے ہیں تو وہاں ماں شریک کا لفظ سرے سے ذکر ہی نہیں ہوا، بلکہ وہاں تو صرف مطلق بہن بھائی لکھا ہوا ہے. اس آیت کے الفاظ کچھ یوں ہیں: وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، یعنی اس کا بھائی ہو یا بہن ہو. اس آیت کے الفاظ میں بہن بھائیوں کے ماں شریک ہونے کی شرط آیت میں کہیں بھی مذکور نہیں ہے. تو پھر علماء اس آیت سے یہ کیسے اخذ کرتے ہیں کہ یہاں ماں شریک بہن بھائی مراد ہیں؟ علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک اور ورژن ہے، اس ورژن میں اس آیت کے ساتھ ماں شریک کا اضافہ لکھا ہوا ہے. قرآن مجید کا ایک دوسرا ورژن بھی ہے. جی ہاں، علماء قرآن مجید کی اس آیت کو سمجھاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید صرف وہی نہیں ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، بلکہ اسی قرآن کے کچھ دوسرے ورژنز بھی ہیں جن میں موجودہ قرآن سے مختلف کچھ اضافے
موجود ہے۔ علماء کے مطابق انہوں نے یہاں یہ اضافہ کہ بہن بھائیوں سے مراد ماں شریک بہن بھائی ہیں، قرآن مجید کے ایک دوسرے ورژن سے اخذ کیے ہیں۔ علماء کا یہ نقطہ نظر معروف مفسر قرآن علامہ زمخشری اپنی تفسیر کشاف میں سورہ نساء کی آیت 12 ہی کی وضاحت میں کچھ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ زمخشری کہتے ہیں اور اس بات پر اجماع ہے، یعنی سب کا اتفاق ہے کہ یہاں ماں شریک اولاد زیر بحث ہے، اور قرآن مجید کی ایک قرات جو ابی بن کعب سے ہے اس کے مطابق بھی بہن بھائی ماں شریک ہیں، اور سعد بن ابی وقاص سے بھی جو قرآن مجید کے الفاظ نقل ہوئے ہیں ان کے مطابق بھی یہاں پر بہن بھائیوں سے مراد ماں شریک بہن بھائی ہی ہیں۔ یہ علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں لکھا۔ گویا علماء کے نزدیک یہ قرآن مجید جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اور جو پوری دنیا میں پڑھایا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں ہمارا یہ محکم یقین ہے کہ اس میں ایک حرف کی بھی کمی یا اضافہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہی وہ قرآن ہے کہ جس کے الفاظ وحی کے ذریعے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، اور آپ سے امت نے اسے اخذ کیا اور پوری دنیا میں پھیلایا، اور اس قرآن کے علاوہ کوئی نسخہ قرآن نہیں کہلایا جا سکتا۔ لیکن علماء کے مطابق قرآن مجید کا ایک اور نسخہ بھی موجود ہے جس میں سورہ نساء لکھی ہوئی ہے، اور اس سورہ نساء میں ماں شریک کا اضافہ موجود ہے۔ علماء کے مطابق قرآن کے اس ورژن میں آیت کے الفاظ کچھ یوں ہیں، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِّنَ الْأُمِّ، یعنی بہن اور بھائی وہ جو کہ ماں شریک ہوں۔ اگر علماء کی اس بات پر غور کیا جائے تو اس سے قرآن مجید کے بارے میں چند بہت بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن جو پوری امت کے پاس ہے، مراکز سے لے کے انڈونیشیا تک پڑھایا جاتا، چھاپا جاتا، یاد کیا جاتا ہے، وہی خدا کی اگر آخری کتاب نہیں ہے تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے قرآن کو حتمی حجت بنا دیا ہے؟ جب علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے کچھ اور ورژنز بھی ہیں جن کی روشنی میں ہم اس قرآن کی آیات کو سمجھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اس کی ہدایت نل اینڈ وائڈ ہو چکی ہے، اور دوسرے ورژن کو اب ترجیح دی جا رہی ہے، جیسا کہ اس معاملے میں ہوا۔ یعنی علماء کے نزدیک یہ فیصلہ بھی انسان نے کرنا ہے کہ قرآن کی کون سی بات ہے جو لی جائے گی اور کون سا ورژن ہے جو ترک کر دیا جائے گا۔ گویا یہ کام انسان اپنے ذوق اور رجحان سے کر سکتا ہے۔ علماء کی انڈرسٹینڈنگ پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے نام پر جو مختلف ہدایات مختلف لوگوں کو دی گئیں، ان کی روشنی میں جب ایک ہدایت کو ترجیح دی جا سکتی ہے تو سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن موجود ہے اس میں جو سورہ نساء لکھی ہوئی ہے، اس سورہ نساء میں جب بہن بھائیوں سے مراد صرف بہن بھائی ہیں اور کسی ماں شریک کا اضافہ وہاں نقل نہیں ہوا، تو پھر دوسرے ورژن سے جب ہم اس آیت میں اضافہ کرتے ہیں تو بقیہ قرآن مجید کی حیثیت کیسے بحال رہتی ہے؟ کل کو کوئی شخص کسی اور ورژن سے بھی کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن مجید کی اس ہدایت کو اس دوسرے ورژن کی روشنی میں اب ہمیں منسوخ کر دینا چاہیے۔ یہ چند بہت بنیادی اعتراضات ہیں۔ اگر اس آیت میں یہ بات نقل نہیں ہوئی کہ یہاں پر ماں شریک بہن بھائی مراد ہیں، تو پھر بقیہ قرآن پر کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ورژن میں ایک ادھوری ہدایت نقل ہو گئی ہے، اور پھر یہ بھی کہ قرآن مجید جو کہ دین کے معاملے میں میزان ہے، فرقان ہے، اختلافات کا فیصلہ کرنے والا ہے، سب پر حکم بنا کر بھیجا گیا ہے، اس کا اپنا یہ حال ہے کہ اس کے ورژنز کے مابین اختلافات کو پہلے انسان اپنی عقل سے طے کرے گا۔ قرآن کا اصل متن کون سا ہے جسے مانا جائے، اس کا فیصلہ بھی انسان ہی نے کرنا ہے۔ گویا جس قرآن نے ہمارے اختلافات کا فیصلہ کرنا تھا، پہلے ہم نے اس قرآن کے اختلافات کا فیصلہ کرنا ہے، اور اصل اور پوری ہدایت کون سی ہے، کس ورژن کی بات درست ہے، کون سا ورژن لیا جائے، سعد بن ابی وقاص کا، ابی بن کعب کا، یا وہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس سب کا فیصلہ بھی پہلے انسانوں نے کرنا ہے۔
غامدی صاحب کے مطابق قرآن مجید یہ بات صاف الفاظ میں واضح کرتا ہے کہ قرآن اور اس کا ایک ہی ورژن، اس کو پڑھنے کا ایک ہی قرات ہے جو قیامت تک مسلمانوں پر لازم کی گئی ہے، اور قرآن مجید نے اپنے اس دعوے کی صراحت سورہ قیامہ کی اس آیت میں بھی کر دی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، اس لیے جب اس وقت ہم اس کو پڑھیں تو اس قرات کی پیروی کرو، اور پھر ہمارے ہی ذمہ ہے کہ اگر کہیں ضرورت ہو ہم تمہارے لیے اس کی وضاحت کر دیں۔ یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ جو قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے وہ بہن بھائی کہہ رہا ہے، اسے ماں شریک بہن بھائیوں تک محدود نہیں کر رہا۔ اس کے بعد یہی قرآن مجید یہ تنبیہ بھی کر رہا ہے کہ ان حصوں میں کوئی تبدیلی نہ کرے۔ قرآن مجید میں سورہ نساء کی اسی آیت کے بعد ارشاد ہوا ہے کہ یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو۔ گویا ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے وہی حتمی اور آخری حجت ہے، اس کے کسی دوسرے ورژن کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن مجید کے مطابق اس میں بیان کردہ کسی حصے کو اگر کسی بھی وجہ سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا تو پھر ہم ماں شریک بہن بھائیوں کا یہ اضافہ قرآن میں کیسے داخل کر سکتے ہیں؟ غامدی صاحب کے نزدیک قرآن مجید کی یہ تنبیہ انسانوں کو بتا رہی ہے کہ اللہ کا علم پیش و عقب ہر چیز پر حاوی ہے اور حاضر و غائب سب پر محیط ہے، لہٰذا اس میں کوئی بھی شخص اپنی طرف سے کسی بھی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ نہ قرآن مجید کا کوئی دوسرا ورژن ہے اور نہ ہی قرآن مجید کی کسی ہدایت کو انسان مل کر تبدیل کر سکتے ہیں۔ غامدی صاحب کے نزدیک قرآن مجید صرف وہی ہے جو اس وقت پوری دنیا کے ہاتھوں میں موجود ہے اور پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ یہی قرآن ہے جس میں خدا کی آخری ہدایت ثبت ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور ٹیکسٹ کو قرآن مجید قرار نہیں دیا جا سکتا اور نہ ہی اس کی روشنی میں ہمارے ہاتھوں میں موجود اس حقیقی قرآن میں کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ یہی قرآن ہے جس میں اللہ کی مکمل ہدایت موجود ہے اور اس کی اس ہدایت کو تبدیل کرنے کی کوئی جسارت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا غامدی صاحب کے نزدیک اس آیت میں مطلقاً بہن بھائی کے الفاظ ہیں، چاہے وہ حقیقی بہن بھائی ہوں یا ماں شریک بہن بھائی۔ ہم ان آیات سے علماء کی انڈرسٹینڈنگ پر غامدی صاحب کے نقطہ نظر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم نے یہ جانا تھا کہ غامدی صاحب ان دو کیسز میں علماء کی انڈرسٹینڈنگ سے متفق نہیں ہیں، ان کے عدم اتفاق کے 3 پہلو ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے اس پہلے پہلو کا جائزہ لیا کہ جہاں علماء سورہ نساء کی آیت 12 میں ماں شریک بہن بھائیوں کا اضافہ داخل کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں غامدی صاحب کی ان 2 کیسز پر بقیہ 2 پہلوؤں سے تنقید کا ہم جائزہ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی اور ماں شریک بہن بھائیوں کو سورہ نساء کی 2 مختلف آیات سے الگ الگ حصہ دینے کی علماء کی فکر پر غامدی صاحب 3 پہلوؤں سے تنقید کرتے ہیں۔ پہلا پہلو ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ سمجھا تھا کہ اس کا خلاصہ تھا کہ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت 12 میں مطلقاً انکنڈیشنل بہن بھائی کا لفظ نقل ہوا ہے۔ ماں شریک کا کوئی اضافہ کسی طور بھی وہاں پر شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اس اضافے کو یہاں شامل کرنا پورے قرآن مجید پر بہت نازک سوالات اٹھا دیتا ہے۔ اب ہم غامدی صاحب کی تنقید کے اس دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت 12 اور آیت 176 میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے اور وہ ہے کلالہ۔ اہل لغت اس لفظ کے 2 مختلف معنی بتاتے ہیں۔ پہلا، اس سے مراد وہ شخص ہے جس کی اولاد اور والد نہ ہو، اور دوسرا معنی اس سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جو اولاد اور والد کے علاوہ ہوں۔ یعنی پہلے مفہوم میں
مرنے والا شخص مراد ہے جس کے اولاد اور والد نہ ہو، اور دوسرے معنی کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو اس سے مراد اس شخص کے وہ رشتہ دار ہیں جو والد اور اولاد کے علاوہ ہوں۔ علماء کے نزدیک سورہ نساء کی دونوں آیات میں کلالہ پہلے معنی میں بولا گیا ہے، اور اس سے مراد مرنے والا ایسا شخص ہے جس کی اولاد اور والد نہ ہو۔ گویا یہاں قرآن مجید نے اس شخص کے ماں شریک اور حقیقی بہن بھائیوں کا حصہ بیان کیا ہے۔ یہ علماء کا نقطہ نظر ہے۔ غامدی صاحب کے نزدیک اگرچہ عربی زبان میں اس لفظ سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے کہ جس کی اولاد اور والد نہ ہو، لیکن اس کا ایک دوسرا معروف معنی بھی ہے، اور وہ دوسرا معروف معنی یہ ہے کہ اس سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جو والد اور اولاد کے علاوہ ہوں۔ غامدی صاحب کے نزدیک قرآن مجید نے یہ لفظ بالکل اسی معروف معنی میں استعمال کیا ہے۔ گویا اب علماء کے نزدیک اس آیت میں ایسے مرنے والے کی بات ہو رہی تھی جس کے اولاد اور والد نہ ہوں اور بہن بھائی ہوں، چاہے حقیقی ہوں یا خیافی ہوں۔ لیکن غامدی صاحب کے نزدیک کلالہ کے دوسرے معنی مراد لیے جائیں تو اب آیت میں مرنے والے شخص کے بہن بھائی مراد نہیں ہوں گے، بلکہ وہ رشتہ دار اور ان کے بہن بھائی مراد ہوں گے جو مرنے والے کی نہ اولاد میں سے ہیں اور نہ والد ہیں۔ غامدی صاحب کے نزدیک سورہ نساء میں موجود ایک دلیل کلالہ کے معنی کی تعین میں فیصلہ کن ہو جاتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ کلالہ کے دو معنی ہم نے یہاں پر سمجھے، لیکن غامدی صاحب ایک معنی کو ترجیح دیتے ہیں۔ غامدی صاحب کی ترجیح کی وجوہات کیا ہیں اس پر ہم غور کر رہے ہیں۔ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو چیز فیصلہ کن ہو جاتی ہے اس دوسرے معنی کے حق میں، وہ یوسا کا فعل ہے۔ قرآن مجید نے ایک فعل استعمال کیا ہے اور وہ ہے یوسا۔ غامدی صاحب کے نزدیک قرآن مجید نے اس آیت میں کلالہ کا ذکر کر کے ایک بہت منفرد اسلوب کلام اختیار کیا ہے۔ قرآن مجید میں تقسیم وراثت کی آیات جب سے شروع ہوئیں تو ورثاء کے حصے بیان کرنے کے بعد ہر جگہ مرنے والے کو مخاطب کر کر کہا گیا ہے کہ یہ سب حصے اس وقت تقسیم ہوں گے جب تم نے جو وصیت کی ہو اس پر عمل کیا جائے۔ مثلا اولاد اور والدین کے حصے بیان کرنے کے بعد کہا گیا من بعد وصیت یوصی بہا، یہ حصے اس وقت دیے جائیں گے جب وصیت جو اس نے کی ہے وہ پوری کر دی جائے۔ اس کے بعد میاں بیوی کے حصے بیان کیے گئے، تو جب میاں بیوی کے حصے بیان کیے گئے تو وہاں پر بھی آخر میں کیا کہا؟ آخر میں یہ کہا من بعد وصیت یوصین بہا، بلکہ وصیت جو اس عورت نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے۔ اس کے بعد اولاد کی موجودگی میں میاں اور بیوی کے حصے بیان کیے گئے ہیں، اور وہاں بھی اگر غور کیا جائے تو آخر میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے من بعد وصیت توصون بہا، جبکہ وصیت جو تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے۔ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہاں دیکھیے ہر جگہ مرنے والا زیر بحث ہے۔ کہا جا رہا ہے وصیت جو تم نے کی ہو، وصیت جو اس نے کی ہو، یعنی ہر جگہ مرنے والے کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن یکایک قرآن مجید نے اس اسلوب کو جو پیچھے ہر جگہ استعمال ہوا تھا تبدیل کر دیا اور مرنے والے کو زیر بحث لائے بغیر کلالہ کا ذکر کرتے ہی فرمایا من بعد وصیت یوصا بہا، یعنی جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ وصیت جو تم نے کی ہو، وصیت جو اس مرنے والے نے کی ہو، بلکہ کہا گیا وصیت جو کی گئی ہو۔ چنانچہ غامدی صاحب کے مطابق یہاں غور کیجئے تو مرنے والے کا ذکر ہی نہیں، نہ اسے مخاطب کیا گیا، نہ اس کا ذکر کیا گیا، بلکہ کہا گیا وصیت جو کی گئی ہے۔ یہ پیچھے کی تمام صورتوں سے مختلف انداز اور مختلف اسلوب ہے، اور اسے یوسا کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ عربی میں یوسا ایک
पैसिव वर्ब है जिसमें सब्जेक्ट यानी काम करने वाला जिक्र नहीं होता। यूसा भी इसी तरह एक मजहूल फेल है, लिहाजा आयत में इसका सब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं हो सकता। अगर सब्जेक्ट मौजूद हो तो यूसा को पैसिव वर्ब के बजाय एक्टिव वर्ब यानी फेले मारूफ के तौर पर आना चाहिए था, जिस तरह पीछे की तमाम सूरतों में आया और जिनका हमने अभी मुताला किया। लेकिन यहाँ पैसिव वर्ब यूसा कुरान मजीद ने इस्तेमाल किया है, यानी वसीयत जो की गई है। गोया वसीयत करने वाला यहाँ पर जेर बहस नहीं है। अगर सब्जेक्ट यानी काम करने वाले का जिक्र होता तो यूसा के इस फेल को पैसिव वर्ब के तौर पर नहीं आना चाहिए था। गामदी साहब के मुताबिक गोया अगर इस आयत में मरने वाले आदमी का जिक्र ही नहीं किया गया तो फिर कुरान मजीद ने पैसिव वर्ब बिल्कुल दुरुस्त इस्तेमाल किया। इस जुमले की मिसाल ऐसे ही है कि जैसे ये कहा जाए कि जैद ने खाना खाया, इसके बाद पानी जो पिया गया हो। यहाँ या तो जैद यानी सब्जेक्ट काम करने वाले को जुमले से हटाना पड़ेगा और कहा जाएगा खाना जो खाया गया और पानी जो पिया गया। लेकिन अगर जैद यानी सब्जेक्ट को जुमले में लाना है तो फिर आगे वर्ब को लाजिमन एक्टिव वर्ब होना चाहिए जिसके साथ सब्जेक्ट लाया जा सके और कहा जाए जैद ने खाना खाया और जैद ने पानी पिया। ये नहीं कहा जा सकता कि जैद ने खाना खाया और पानी जो पिया गया हो। गामदी साहब के नजदीक जब यहाँ यूसा कहा तो इसका मतलब इससे पहले काम करने वाला जेरे बहस ही नहीं है, वरना यूसा ना कहा जाता। और अगर पीछे काम करने वाला जेरे बहस नहीं, जो कि यूसा के इस्तेमाल ही से जाहिर है, तो फिर ये भी नहीं हो सकता कि उस काम करने वाले का कोई एट्रीब्यूट, कोई सिफत आगे बयान की जाए। यही वजह है कि गामदी साहब के नजदीक कलाला को मरने वाले की सिफत करार नहीं दिया जा सकता। लिहाजा यहाँ कलाला का माना ये नहीं हो सकता कि ऐसा मरने वाला शख्स जिसकी औलाद और बाप ना हो। तो अब कलाला के एक ही मानी पीछे रह जाते हैं जो यहाँ मुराद लिए जा सकते हैं, और वो ये हैं कि कलाला से मुराद वो मरने वाला नहीं कि जिसकी औलाद या वालिद ना हो, बल्कि इससे मुराद वो रिश्तेदार हैं जो वालिदैन और औलाद के अलावा हों, जैसे कि मामू या मसलन फूफी। अरबी जबान में कलाला के यही मारूफ माने हैं। गामदी साहब ने अरब शायरी और अदब से इसकी बेशुमार मिसालें अपनी किताब मीज़ान में जमा कर दी हैं। अब तक हमने दो पहलुओं से गामदी साहब की इन दोनों केसेस में उलमा की फिक्र पर तनकीद का जायजा लिया, उसका खुलासा कर लेते हैं। पहला पहलू ये कि गामदी साहब कुरान मजीद में माँ शरीक बहन भाइयों का अलग से कोई हिस्सा नहीं मानते। उनका कहना यह है कि यह इजाफा कुरान मजीद में शामिल नहीं किया जा सकता। और दूसरा पहलू ये कि कलाला का लफ्ज उन रिश्तेदारों के लिए इस्तेमाल हुआ है जो वालिद और औलाद के अलावा हों। कुरान मजीद में इस्तेमाल होने वाला यूसा का फेल इस बाब में फैसला कुन है, और कुरान मजीद में इन आयात में उन कलाला रिश्तेदारों को नॉमिनेट करने और उनके बहन भाइयों को हिस्सा देने का फॉर्मूला बयान हुआ है। अब अगली वीडियो में हम गामदी साहब की तनकीद के उस तीसरे पहलू पर गौर करेंगे और साथ ये भी देखेंगे कि उलमा के मौक़िफ़ पर इन तनकीदात के बाद गामदी साहब खुद बिलाखिर इन दो केसेस में तक़सीम विरासत कैसे करते हैं। माँ शरीक बहन भाई का इजाफा और कलाला के माने की तायीन में उलमा के नुक्ता नज़र से शदीद इख्तलाफ है। इस वीडियो में हम उनकी तनकीद के तीसरे पहलू को समझेंगे। ये पहलू गामदी साहब इस सवाल का जवाब देते हुए वाज़े करते हैं कि अगर सूरह निसा की आयत 12 में मरने वाले के माँ शरीक बहन भाई ज़ेरे बहस ही नहीं बल्कि नॉमिनेट किए हुए रिश्तेदार के बहन भाई ज़ेरे बहस हैं, तो फिर सूरह निसा की आयत 176 जिससे उलमा हकीकी बहन भाइयों का हिस्सा दरियाफ्त करते थे, वहां कौन मुराद है? और फिर अगर पहले बहन भाइयों का हिस्सा बयान हो चुका है तो दोबारा क्यों बयान हुआ? और ये भी इन दोनों आयात में कलाला का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है,
لہٰذا سورہ نساء کی آیت 176 کو سمجھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کا ترجمہ کریں اور دیکھیں کہ غامدی صاحب نے کلالہ کا جو معنی سورہ نساء کی آیت 12 میں یوسا کے فعل سے متعین کیا تھا، کیا سورہ نساء کی آیت 176 بھی اسے قبول کرتی ہے؟ اب ہم سورہ نساء کی آیت 176 میں علماء اور غامدی صاحب کے بیان کردہ کلالہ کے ان دونوں معنی کو آیت میں رکھ کر دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس آیت کا کیا مفہوم اخذ کیا جا سکتا ہے۔ آیت کے الفاظ کچھ یوں تھے: تجھ سے حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے، اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہی ہو تو اس کے لیے ترکے کا آدھا ہے۔ اب ہم یہاں لفظ کلالہ کا وہ معنی جو علماء نے سمجھا تھا اسے آیت میں داخل کر کے ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ آیت دراصل کیا کہہ رہی ہے۔ کہہ دو اللہ تمہیں ایسے شخص کے بارے میں ہدایت دیتا ہے جس کے نہ والد ہوں نہ اولاد ہو، اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے ترکے کا آدھا ہے۔ یہاں دیکھیے ترجمے میں کیا کہا جا رہا ہے: جس کے نہ والد ہوں اور نہ اولاد ہو، اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو۔ اس جملے کا کیا مطلب؟ یہ جملہ پڑھ کر زبان و بیان سے واقف کوئی انسان یہ باور نہیں کر سکتا کہ یہاں کوئی بامانی بات کہی جا رہی ہے، اس لیے کہ اگر کلالہ کا مطلب یہی ہے کہ وہ شخص جس کی اولاد اور باپ نہ ہو، تو پھر اس لفظ کو استعمال کر کے قرآن مجید کو آگے لفظاً یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو۔ علماء اکرام اس بات کا جواب یہ دیتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت 176 میں ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد دراصل کلالہ کی تعریف بیان کی گئی۔ علماء کی اس بات پر 3 بنیادی اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر لفظ کلالہ کوئی اجنبی لفظ تھا جسے مخاطبین جانتے ہی نہیں تھے تو قرآن مجید نے یہ لفظ آخر استعمال ہی کیوں کیا؟ ایک طرف قرآن مجید یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس واضح زبان میں نازل ہوا ہے جو اس کے مخاطبین جانتے ہیں، اور دوسری طرف ایسا لفظ قرآن میں استعمال کر رہا ہے کہ جس کی تعریف کرنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ دوسرا اشکال، اللہ تعالیٰ نے اس کی اگر تعریف ہی کرنی تھی تو 150 آیات کے بعد اس کی تعریف یہاں سورہ نساء کی آیت 176 میں کیوں کی گئی؟ اور تیسرا اشکال یہ، ایسا شخص جس کی اولاد نہ ہو، لفظ کلالہ کی تعریف ہے تو اس تعریف سے یہاں باپ کا ذکر کہاں گم ہو گیا ہے؟ لہٰذا غامدی صاحب کے نزدیک اس آیت میں کلالہ کے لفظ کے وہ معنی کسی بھی طرح نہیں لیے جا سکتے جس سے یہ پوری آیت ہی بے محل اور بے معنی ہو جاتی ہے، اور قرآن مجید اسے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ اب ہم یہاں اسی آیت میں کلالہ کا وہ معنی داخل کر کے دیکھتے ہیں جنہیں غامدی صاحب نے ترجیح دی تھی، یعنی کلالہ سے مراد وہ رشتہ دار جو اولاد اور باپ کے علاوہ ہوں۔ آیت کچھ یوں تھی: وہ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، ان سے کہو اللہ تمہیں کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی شخص بے اولاد مرے اور اس کی ایک بہن ہی ہو تو اس کے لیے ترکے کا آدھا ہے۔ یہاں غور کیجئے کہ آیت کا مطلب بالکل واضح ہے، اور علماء کے اختیار کے ہوئے معنی سے یہ جملہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی شخص بے اولاد مرے، بالکل بے محل اور بے معنی ہو کر رہ گیا تھا۔ اب غامدی صاحب کے اس لفظ کے اس معنی کو آیت میں شامل کر کے بالکل واضح ہو گیا، اور اس جملے کا تعلق دراصل مرنے والے سے ہے۔ یہاں آخر بات کیا ہو رہی ہے؟ غامدی صاحب کے مطابق اس آیت میں الکلالہ آیا ہے، یہاں الف لام عربی زبان کا ایک آرٹیکل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب کسی لفظ کے ساتھ کوئی آرٹیکل استعمال ہو تو وہ اسے مخصوص کر دیتا ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں دی بک تو اس سے مراد تمام کتابیں نہیں بلکہ کوئی مخصوص کتاب ہوتی ہے۔ لہٰذا الکلالہ سے بھی یہاں لازماً مراد رشتہ داروں میں سے بعض رشتہ دار ہیں۔ وہ کون سے رشتہ دار ہیں جو اس آیت میں زیر بحث ہیں؟ غامدی صاحب کے مطابق یہ بات خود یہی آیت بیان کر دیتی ہے۔ جب آیت میں یہ کہا گیا اللہ تمہیں کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی شخص بے اولاد مرے اور اس کی ایک بہن ہی ہو تو اس کے لیے ترکے کا آدھا ہے، اگر بہن بے اولاد مرے تو اس کا وارث اس کا بھائی ہے، اور بہنیں اگر 2 ہوں تو اس کے لیے ترکے سے 2/3 پائیں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔
اللہ تمہارے لیے وضاحت کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہاں دیکھیے آیت نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ کلالہ رشتہ داروں میں سے یہاں بہن بھائی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ غامدی صاحب کے مطابق قرآن مجید نے سورہ نساء کی ابتدا میں 2 باتیں کہی تھی۔ پہلی یہ کہ اولاد کی عدم موجودگی میں بہن بھائیوں کی موجودگی کے باعث ماں باپ کا کل ترکے میں تیسرا حصہ ہے۔ وہاں یہ بات مقصود تھی کہ بقیہ مال جو پہلے اولاد کو ملنا تھا اب بہن بھائیوں میں تقسیم ہونا چاہیے، لیکن قرآن مجید میں یہ کہا کہ وہ کلالہ رشتہ داروں کو نومینیٹ کر کے بھی دیا جا سکتا ہے، تو یہاں کوئی شخص یہ ابہام پیدا کر سکتا تھا کہ اولاد کی عدم موجودگی میں جو مال بچا ہے اس میں سے کسی ایک بھائی کو وارث بنا دے، یا کسی ایک بہن کو وارث بنا دے، یا پھر بہن بھائیوں کے بجائے کسی رشتہ دار کو تنہا نومینیٹ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ صورت مناسب معلوم نہیں ہوتی، اس لیے کہ اولاد کے بعد باقی سب قرابت مندوں میں بھائی اور بہن ہی ہیں جو مرنے والے کے سب سے قریبی ہیں، اور تمام بہن بھائی ان میں شامل ہیں۔ تو سورہ نساء کی آیت 176 غامدی صاحب کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی اس پابندی کا اعلان کر رہی ہے کہ اولاد کی عدم موجودگی میں پہلے بہن بھائیوں کو حصہ دیا جائے گا۔ گویا سورہ نساء کی ان دونوں آیات سے علماء نے ماں شریک بہن بھائیوں اور حقیقی بہن بھائیوں کے الگ الگ حصے سمجھے تھے۔ یہ دونوں آیات وہ بات دراصل بیان ہی نہیں کر رہی جو ان سے اخذ کی گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ علماء نے جب ان آیات سے ماں شریک بہن بھائیوں اور حقیقی بہن بھائیوں کے الگ الگ حصے اخذ کیے تو پھر وہ تقسیم بھی نہیں ہو پائے۔ ہم نے غامدی صاحب کے نقطہ نظر کا جائزہ لیا اور علماء کے استدلال پر ان کے نقد کو سمجھنے کی بھی کوشش کی۔ اب آخر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غامدی صاحب کے نزدیک ان کیسز میں قرآن مجید کے مطابق تقسیم آخر ہوگی تو کیسے ہوگی۔ دوسرا کیس کیا تھا؟ دوسرا کیس یہ تھا کہ مرنے والی ایک خاتون ہے جس کا ایک شوہر ہے، ایک ماں ہے اور 2 حقیقی بہنیں ہیں۔ غامدی صاحب کے نزدیک اگر 12 روپے کل ترکہ ہے تو شوہر کو اولاد کی عدم موجودگی کے باعث نصف یعنی آدھا، گویا 12 میں سے 6 روپے ادا کیے جائیں گے۔ ماں کا حصہ وہی 16.66%، گویا اسے 2 روپے ادا کر دیے جائیں گے، باقی بچے ہمارے پاس 4 روپے۔ اب اس آیت کی روشنی میں جیسا کہ اس میں بیان کیا گیا کہ بہنیں اگر 2 ہوں تو انہیں بقیہ ترکے کا 2/3 ادا کیا جائے گا، جیسا کہ ماں باپ کا حصہ ادا کرنے کے بعد اولاد میں کیا گیا تھا۔ لہٰذا اب دونوں بہنوں کو 4 روپے، بقیہ 4 روپے کا 2/3 یعنی 66.66% ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد بھی کچھ رقم ہمارے پاس بچ جائے گی۔ لہٰذا یہاں دیکھیں قرآن مجید کے مطابق تمام ورثاء کو جو حصے ادا کیے جانے تھے وہ ادا کر دیے گئے، اور اس کے باوجود کچھ رقم ہمارے پاس بچ گئی۔ اس رقم کے بارے میں وہی اصول ہے جو اس سے پہلے ذکر کیا تھا، یعنی 4 آپشنز ہیں۔ مرنے والا وصیت کر سکتا ہے کہ یہ بچا ہوا مال اس کی بہنوں ہی کو ادا کر دیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کا مقرر کردہ حصہ ان کو دیا جا چکا ہے۔ دوسرا آپشن، مرنے والا کسی رشتہ دار کے حق میں وصیت کر سکتا ہے، قرآن مجید میں اس کی اجازت ہے۔ اور تیسرا آپشن، مرنے والا اپنے رشتہ داروں کے علاوہ کسی غیر کے لیے بھی اس مال کی وصیت کر سکتا ہے۔ غامدی صاحب کے مطابق قرآن مجید نے اس کی اجازت دی ہے، اور یہ پیش نظر رہے کہ اگر مرنے والا درجہ بالا کسی بھی آپشن کو اختیار نہیں کرتا تو پھر اقرب لکم نفعا کے اصول کے تحت اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درست اطلاق کی روشنی میں کہ وہ قریبی مرد رشتہ دار کو ادا کر دیا جائے گا۔ تو یہ دوسرا کیس تھا جس میں غامدی صاحب کے نقطہ نظر کے مطابق تقسیم وراثت میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اب تیسرے اور آخری کیس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ غامدی صاحب کے نزدیک اس میں حصے کیسے تقسیم ہوں گے۔ تیسرا کیس تھا کیا؟ تیسرا کیس یہ تھا کہ مرنے والی کی ایک ماں ہے، 2 حقیقی بہنیں ہیں اور 2 ماں شریک بہنیں ہیں۔ غامدی صاحب کے نزدیک قرآن مجید نے بہن بھائیوں کی موجودگی میں ماں کا حصہ 16 یعنی 16.66 مقرر کیا ہے۔ ترکہ اگر 12 روپے ہے تو ماں کو 2 روپے ادا کر دیے جائیں گے، باقی بچے ہمارے پاس 10 روپے۔ اب یہ 10 روپے کا 2/3 سب بہنوں میں برابر تقسیم ہوں گے، چاہے وہ بہنیں حقیقی ہوں یا چاہے وہ ماں شریک بہنیں ہوں۔ اور
جب یہ 10 روپے کا 2/3 66.66% ان بہنوں میں تقسیم ہو جائے گا تو ہمارے پاس کچھ رقم بچ جائے گی. اس رقم کے بارے میں وہی 4 آپشنز ہیں جس کا ہم نے اس سے پچھلے کیس میں جائزہ لیا. ہم نے ان تمام ویڈیوز میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ قرآن مجید نے تقسیم وراثت کا جو قانون بیان کیا ہے اس کو سمجھنے میں علماء سے کہاں اور کیا غلطی ہوئی، اور اس غلطی کو حل کرنے کے لیے جو مزید غلطیاں کی گئیں وہ کس قدر سنگین ہے. ان سے نہ صرف یہ کہ قرآن کے بیان کردہ تمام حصے یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں بلکہ خود پورے قرآن کی حاکمیت بھی چیلنج ہو جاتی ہے. علماء کے اس نقطہ نظر کی نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کے الفاظ مکمل طور پر نفی کر دیتے ہیں بلکہ اس تقسیم وراثت کے الہامی قانون کی وہ ساری حکمتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں جو قرآن مجید کی ہدایت پر منو ان عمل کرنے میں پوشیدہ تھی. علماء کا یہ نقطہ نظر یہ بات بھی بیان کر رہا ہے کہ قرآن کے الفاظ اگر حتمی حجت ہوتے تو قرآن مجید میں کسی دوسرے ورژن سے نہ اضافہ کیا جاتا اور نہ یہ باور کیا جاتا کہ قرآن مجید کے بیان کردہ حصے تقسیم ہی نہیں ہو سکتے. یہاں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اس قدر واضح اور سنگین غلطی پر اتفاق اپنی ذات میں ایک حجت بن گیا ہے جسے اجماع امت سے تعبیر کیا جاتا ہے. گویا قرآن مجید کی منشا کو تبدیل کر کے جس امر پر اتفاق ہو اس پر عمل کرنا تو امت پر لازم ہے، لیکن قرآن مجید کی ہدایت کو یکسر تبدیل کر دینا کوئی مشکل امر نہیں. غامدی صاحب نے علماء کی غلطی پر اس اجماع کو محض اس وجہ سے ماننے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ یہ اجماع قرآن مجید کے الفاظ کے بالکل خلاف ہے. غامدی صاحب کے نزدیک یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن مجید وراثت کا کوئی قانون بیان کرے اور اس پر عمل ممکن ہی نہ ہو. لہٰذا یہ انسانوں کے فہم کی کمزوری ہے کہ وہ قرآن مجید کی ان ہدایات کو سمجھ ہی نہیں پائے. غامدی صاحب کے دلائل نے 2 اور 2 4 کی طرح یہ بتا دیا ہے کہ کیسے قرآن مجید سے غلط حصے سمجھے گئے اور پھر ان پر تقسیم جب ناممکن ہوئی تو خود سے قرآن مجید کے بیان کردہ تمام حصے تبدیل کر دیے گئے. یہ پوری بحث دین کے ان طالب علموں کے لیے ایک کیس سٹڈی اور اسائنمنٹ کی حیثیت رکھتی ہے جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے امت مسلمہ کے علماء قرآن مجید کے اتنے واضح احکام کو سمجھنے میں غلطی بھی کر سکتے ہیں اور کیسے غلط باتوں پر اجماع اور اتفاق ہو جاتا ہے. اور یہ بھی کہ قرآن مجید کو سمجھنے میں یہاں یہ معاملہ ہے تو باقی جگہوں پر علماء کے قائم شدہ تصورات کا جائزہ لینا کس قدر ناگزیر ہو جاتا ہے.